ان الانسان خلق ہلوعا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انسان جل باز ہے. اذا مسہ الشر جزوعا، جب اس کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو جزا فضا شروع کر دیتا ہے، صبر سے کام نہیں لیتا. واذا مسہ الخیر منوعا، اور جب اس کو کوئی پیسہ میسا ملتا ہے، دولت آتی ہے اس کے پاس، تو کنجوس بن جاتا ہے، اس پہ سانپ بن کے بیٹھ جاتا ہے. کئی ہفتوں سے اسی آیت پر درس چل رہا ہے کہ جلد بازی کا مطلب کیا ہے. جلد بازی کا مطلب یہ ہے، اس پر میں نے کئی دفعہ بیان کیا نا پورا، کہ ہمارے سارے فیصلے اکثر جلد بازی میں ہوتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دو صفات بہت پسند تھی، الحلم برداشت اور سوچ سمجھ کے فیصلے کرنا. طلاقیں جلد بازی میں ہوتی ہیں، مار دھاڑ جلد بازی میں، بہت سارے کام ہمارے جلد بازی میں. کسی کے بارے میں رائے جلدی قائم کر لیتے ہیں، کسی کو اچھا کہنے میں بہت جلدی کرتے ہیں، کسی کو برا کہنے میں بھی بہت جلدی کرتے ہیں. تو اسی طرح جو شخص بھی جس کی دل میں کوئی خواہش پیدا ہوئی، اس خواہش کو فوراً پوری کرنے کی کوشش کرنا، یہ بھی کیا ہے؟ جلد باز. آپ سوچ تو لو بھائی، یہ خواہش پوری کرنے سے آپ کو فائدہ ہوگا، نقصان ہوگا، کہیں لت تو نہیں پڑ جائے گی آپ کو؟ نشہ ہے، دل چاہتا ہے، لوگ کر لیتے ہیں، اس سے تو آپ تباہ و برباد ہوتے چلے جاؤ گے. تو جو خواہشات کا غلام ہوتا ہے وہ جلد باز ہوتا ہے، اور جو مستقبل سامنے رکھ کے زندگی گزارتے ہیں ان کی طبیعت میں جلد بازی نہیں ہوتی، ہمیشہ وہ کامیاب ہوتے ہیں. تو یہاں بھی اللہ نے کیا فرمایا کہ جلد بازی کی ایک مثال اللہ نے بیان کی ہے. وہ مثال یہ ہے، اذا مسہ الشر جزوعا، جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے نا، ہونا یہ چاہیے مصیبت میں انسان کا دل کرتا ہے ہلڑ بازی کا، ہاں ہو چیخو پکار، ادھر ادھر ڈپریشن ہوتی ہے اس کو. تو جو دل کر رہا ہے وہ آپ کرنا شروع کر دو، اس پہ کنٹرول نہ کرو کہ بھئی اس کا کوئی فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا. ایسا تو نہیں کہ میرے اس ری ایکشن سے فائدے کے بجائے الٹا اور زیادہ نقصان ہو جائے. تو اللہ کہتے ہیں جلد باز آدمی کیا کرتا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا، وہ بس اپنی خواہش کو پوری کرنے میں لگا ہوتا ہے. غم پہنچا ہے تو اس غم کو ہلکا کرنے کے لیے جو مرضی اسے کرنا پڑے وہ کر گزرتا ہے. اس کی مثال ایسے ہے نا، آپ نے دیکھا ہوگا ایک کہیں کوئی واقعہ ہو جائے نا، کوئی دھماکہ ہو جائے، تو جو انویسٹیگیشن کے لیے لوگ وہاں جاتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں سب سے بڑی مصیبت پتہ ہے کیا ہوتی ہے؟ وہاں عوام جو احتجاج شروع کر دیتی ہے، اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہاں جن لوگوں نے کچھ کاروائیاں کی ہے نا، ان کے ثبوت مٹ جاتے ہیں. ہونا یہ چاہیے، پوری دنیا میں ہم نے ایک اصول دیکھا ہے، جہاں کوئی ایکسیڈنٹ ہو، کوئی واقعہ ہو نا، فوراً وہ روک دیتے ہیں، پورا ایک گھیراؤ میں لے لیتے ہیں، انویسٹیگیشن کرنے تو اس میں غلطی کس کی ہے تاکہ اس کو سزا ملے. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ غلطی کس کی ہے. اتنا کراؤڈ اکٹھا ہو جاتا ہے، اتنی عوام دائیں بائیں آگے پیچھے، جس کو پکڑ کے پبلک کوٹنا شروع کر دے تو بس وہی مجرم ہے. یعنی جس کو پہلے تھپڑ لگ گیا نا، سمجھو وہ کیا ہے، بس اسی نے کیا ہے. بہت کچھ الٹا پلٹا ہو جاتا ہے. تو وجہ کیا ہے بھائی؟ اپنے احتجاج فوراً کر لینا کسی بھی چیز پہ، سوچے سمجھے بغیر الزام ڈال دینا کسی کے اوپر. کئی سال پرانی بات ہے، کیس ہمارے سامنے آیا کہ ایک لڑکی کے نمبر پہ کہیں کوئی مس کال آ گئی. یہ گاؤں میں واقعہ ہوا تھا. اب غیرت مند بھائی تھا، اس نے دیکھا یہ کون ہے، دیکھا کسی لڑکے کا فون ہے، پہلے سے اس لڑکی کے بارے میں کسی نے اس کا دماغ، بہن کے بارے میں دماغ بھرا ہوا تھا، ہوتے اس نے کیا کیا، اس کو گولی مار دی. اب بہت پرانا قصہ ہے تو ابھی مجھے تھوڑے سے اس کے آثار باقی رہ گئے دماغ میں، پورا قصہ مجھے یاد نہیں ہے. بعد میں انکوائری کی پتا چلا کہ جی یہ لڑکی بالکل بھی انوالو نہیں تھی، جس بندے نے کی ہے وہ گڑبڑ کرنے کی کوشش کر رہا تھا. اب کیا ہوا ہے کہ اچھی اس کو پتا چلا کہ یار میری بے گناہ بہن کو میں نے مار دیا، ٹینشن میں اتنا گیا ہے کہ اپنے آپ کو بھی مار دیا. پہلے ایک جرم کیا، ٹینشن سے انکوائری پوری کی نہیں ہے. بھائی پہلے غور تو کر لو، تجزیہ کر لو، کوئی بھاگی تو نہیں جا رہی، دیکھ لو. اور اگر مس کال آئی بھی ہے، کوئی آپس کا ریلیشن بھی ہے، تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے نا کہ گولی سے ہی اڑا دو. اس کی اسباب پہ غور کرو، اس کی وجوہات پہ غور کرو. پہلے جلد بازی میں ایک کام کیا، ایک بے گناہ کو قتل کیا، اب جلد بازی میں ایک اور گناہ کر لیا، اپنے آپ کو بھی مار دیا. تو ہمیشہ جلد بازی میں انسان سے غلط کام ہوتے ہیں، ٹھیک کام نہیں ہوتے. کتنی بڑی سے بڑی ٹینشن ہونا، ٹائم سب سے بہترین مرہم ہے، یہ خوب یاد رکھو. جب میرے پاس کوئی پریشان آدمی آتا ہے نا، جس کو کوئی بہت بڑا غم پہنچا ہو، اس کی حالت خراب ہو رہی ہو، میں اسے ایک بات لازمی کہتا ہوں کہ وقت سے بہترین مرہم دنیا میں کوئی نہیں. یہ ٹائم گزار لو، اس ٹائم کو کیا کرو، گزارو. بس جیسے جیسے ٹائم گزرے گا نا، حالات اپنے آپ کو خود ہی ایڈجسٹ کرتے چلے جائیں. اللہ نے انسان کے باڈی میں ایسی ایک لچک رکھی ہے. میں نے ایک ڈاکٹر صاحب سے پوچھا، ڈاکٹر صاحب اب پین کلر ایجاد ہو گیا ہے، درد ہوتا ہے، لوگ ٹیکا لگاتے ہیں، پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا؟ داڑھ کے درد کی تکلیف کتنی زیادہ ہوتی ہے نا، داڑھ کا درد ہو رہا ہو، اب تو پین کلر کھا لیتے ہیں لوگ. تو کیا کرتے تھے، 2-4 دن کے بعد تو
مرنے لگتے ہوں گے. انہوں نے کہا اللہ نے ایسا سسٹم بنایا ہے, پین جب زیادہ عرصہ چلتا ہے نا باڈی, یا تو وہ خود ہی باڈی اس کو کم کر دیتی ہے یا وہ فیل ہونا کم ہو جاتا ہے. تو اللہ بھی تو ہے نا, اللہ کے میاں کا بھی تو ایک سسٹم ہے بنایا ہوا. جیل میں جو لوگ قید میں چلے جاتے ہیں, لمبے لمبے عرصے قید رہتے ہیں, جب وہ چھوٹ کے آتے ہیں بتاتے ہیں کہ شروع میں ہم 2-3 دن خودکشی کے خیال آتے تھے اس کوٹری میں, یار کیسے نکلیں گے, کہاں جا کے سر مارے. کہہ رہے ہیں 1 ہفتہ 2 ہفتہ 3 ہفتہ 4 ہفتہ, اس کے بعد یوز ٹو. کیا ہو گئے؟ ایک آدمی 4 سال جیل میں رہ کے آیا, 4 سال. کہتا ہے 4 سال میں نے دھوپ, اچھا بھلا آدمی بھی بہادر آباد اور ڈیفنس کا جو لگژری لائف اسٹائل میں ٹائم گزارا. میں نام نہیں بتاؤں گا, بدنام ہو جائے گا بیچارہ, ایسا نہ ہو مزید کوئی رشتہ ہی نہ دے اس کو. مدیز اس لیے کہ شادی شدہ ہے. خیر اس وقت کما رہا تھا وہ, تو وہ کسی شبہ میں اٹھا کے لے گئے اس کو. اچھا بھلا ڈیفنس یا بہادر آباد کا لڑکا تھا. بہادر آباد بھی اچھا ایک ایسا علاقہ ہے, لگژری لائف اسٹائل میں پلا, زیادہ ٹائم اس کا یورپ اور یعنی یورپ میں گزرا ہے. کسی شبہ میں اٹھا لیا اس کو. 4 سال اس نے دھوپ نہیں دیکھی. کہہ رہے میں جب اندر گیا ہوں نا, ایک پپو فیملی کا, برگر فیملی کا بچہ اندر گیا تو کیا حال, لیکن کچھ چیزیں سنی بھی تھی, علماء کی تقریریں, کچھ صبر سے متعلق, کچھ ایک کہ بھئی جب مصیبت اللہ کی طرف سے آتی ہے اس میں اجر اللہ کی طرف سے. بھئی قصور تو نہیں تھا اس کا, اب یہ تو اللہ کی طرف سے مصیبت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک کانٹا بھی چبھتا ہے نا اس پہ بھی اجر ملتا ہے. اللہ تھوڑی غافل ہے, ہر چیز آزمائش ہے ہمارے لیے. خوب سمجھ لو, اتفاق سے کچھ بھی نہیں ہو رہا. یہ جو ہم سمجھتے ہیں نا بائی چانس ایسا ہو گیا ہے, یہ ہمیں دیکھنے میں ایسا لگ رہا ہوتا ہے, ورنہ بائی چانس کچھ بھی نہیں ہوتا. جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کے ارادے سے ہو رہا ہے. خوشی بھی پہنچ رہی ہے اللہ کے ارادے سے, غم بھی پہنچ رہا ہے اللہ کے ارادے سے. تو نبی نے فرمایا کہ جس کو خوشی پہنچتی ہے نا مسلمان کو, کافر کو خوشی پہنچتی ہے کہتے بائی چانس, یہ ہو گئے میری لک ہے, وہ لک کہتا ہے اس کو, لک ہے. ایک دفعہ میں ایک ڈاکومنٹری دیکھ رہا تھا, یہ جو کروڑوں اسپم ہوتے ہیں نا جو ماں کے رحم میں جاتے ہیں, جن میں سے ایک کو اللہ سلیکٹ کرتے ہیں انسان بنانے کے لیے. تو ڈاکومنٹری میں کسی گورے نے لکھا ہوا تھا کہ آئی ون دس میچ, یعنی کروڑوں خربوں میں یہ میچ جیت گیا. ٹھیک ہے بھائی, تو نہیں جیتا ہے, یہ سلیکشن کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. وہ کہہ رہے ہیں بھی بائی چانس ہو گیا کہ میں پیدا ہو گیا. بائی چانس کوئی بھی نہیں ہوتا, سب کس کا ارادے سے ہو رہا ہے؟ اللہ کے. اللہ نے تجھے پیدا کرنے کے لیے کمبخت سلیکٹ کیا ہے, اور اللہ پھر کہہ رہے ہیں نحن خلقناکم, ہم نے تمہیں پیدا کیا, ہمارا احسان ہے, تو اب اس احسان کا بدلہ دو. تو جہاں آپ یہ کہیں گے نا اتفاق سے ایسا ہو رہا ہے, وہاں خوشی پہ اتراؤ گے بھی اور غموں پہ ٹینشن میں بھی آؤ گے. یار کیوں ہو گیا میرے ساتھ؟ ہٹلر کتنا روتا رہا تھا آخری عمر تک, ابھی پھر وہ خودکشی کر لی اس نے کہ یار 1 ہفتہ پہلے میں رشیا پہ اٹیک کر دیتا, ہاں یار کتنی بڑی غلطی ہوئی ہے مجھ سے. وہ کہتے ہیں ایک ہفتہ پہلے اٹیک کر دیتے نا تو رشیا کا نقشہ کچھ اور ہوتا. وہ 1 ہفتہ رہ گیا, پتہ نہیں پولینڈ کے کس کے چکر میں رہ گیا, تو وہ رشیا نہیں اٹیک کر کے اس کی ایسی کی تیسی کر دی. تو روتا رہتا تھا وہ. ابے روتا رہتا نہیں, تو نے جو کچھ حرکتیں کی ہیں تو اللہ نے تجھے کیا دیا اس کا بدلہ. خیر تو توبہ کر لیتا, مسلمان ہوتا تو کیا کہتا, یار اللہ کی طرف سے چپت لگ گئی ہے میرے, اب توبہ استغفار کر لو. اور توبہ ایسی خاندانی چیز ہے یار, کچھ بھی ہو جائے. ہٹلر مسلمان ہوتا, کہتا میں نے ہزاروں لاکھوں انسانوں کو قتل کر دیا, بند کمرے میں جا کے گڑ گڑا لیتا اللہ سے, معاف کر دے اللہ. دنیا کو نہیں پتا چلتا, اللہ کیا کر دیتا, معاف. لیکن چونکہ کافر تھا تو کیا ہوا ہے, اس نے قوم کا مجرم تھا وہ, اس نے کہا کیا کر سکتے ہیں, اس کو پتا تھا پبلک نہیں چھوڑے گی, تو اٹھا کر کے مارکیٹ سے اپنے آپ کو شارٹ. انجام بھی برا, زندگی بھی بری. مسلمان کی زندگی بری ہو, کم از کم انجام اچھا اس کے اختیار میں ہوتا ہے. یار اللہ کو منا لو. اللہ کہتا ہے 100 انسانوں کے قاتل کو بھی میں بخش دوں گا. خیر میں وہ واقعہ سنا دوں میں. تو وہ کیا ہوا ہے کہ وہ بہادر آباد کا پپو بچہ جو ہے نا, کہاں چلا گیا, جیل. اب علماء سے اس کا تعلق تھا, ماشاءاللہ داڑھی بھی رکھی ہوئی تھی اس نے, کہ یار اب یہ غم کس کی طرف سے ہوتے ہیں, اللہ کی طرف سے. تو مجھے اپنا قصہ سنا, میں نے کہا یار 4 سال میں تو دھوپ میں نا 1 دن نہ بیٹھوں, میں ڈپریشن میں جانا شروع ہو جاتا ہوں. جو بند کمروں میں لوگ سارا دن بیٹھے رہتے ہیں, پتہ نہیں کیسے. نیچر سے جس کو بھی محبت ہوگی نا, وہ دھوپ نہیں چھوڑ سکتا بھائی. بکریاں مرغی انڈے نہیں چھوڑ سکتا, دھوپ نہیں چھوڑ سکتا. وہ بکریاں مرغی تو چلو زیادہ ہو گیا, لیکن وہ دھوپ نہیں چھوڑ سکتا. تو میں نے کہا 4 سال آپ کیسے بند کمرے میں رہے ہیں, اور بھی قیدی تھے. کہہ رہے میں 2-3 دن تو ٹینشن میں رہا. پھر میں نے کہا اچھا یہ بھی نہیں پتا کہ نکلیں گے کبھی یہاں سے. یہ پتا ہو نا, آدمی کہتا ہے چلو 4 سال میں دن گننا شروع کر دو. یہ بھی نہیں پتا نکلیں گے ہی بھی نہیں نکلیں گے. کہہ رہے میں نے کہا جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا, اب ہم تو جیل کی دیوار توڑ کے بھاگ نہیں سکتے. تو کہہ رہے میں نے کیا کیا, پھر وہاں پر میں نے اٹھک بیٹھک اور ایکسرسائز شروع کر کہ بھائی ٹائم کیا کرو, پاس کرو. کہہ رہے اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے 400 دفعہ میں بیٹھ کے, کیونکہ اور تو کوئی کام ہی نہیں ہے اسٹیمنا بنانے کے علاوہ. اسٹیمنا بنانے کے علاوہ کوئی کام ہے ہی نہیں. اچھا ہے بڑا پاورفل ماشاءاللہ, آپ کبھی ملو تو آپ دیکھو بہت زیادہ ساری طاقت جیل میں بنائی ہے اس نے. کہہ رہا ہے میں بیٹھ کے لگاتا تھا ان 4 پھر ڈپس لگاتا تھا, پتہ نہیں کتنے ڈپس لگا لیتا تھا, ایکسرسائز کرتا تھا. کہہ رہا اس کا فائدہ یہ ہوتا تھا اتنا تھک جاتا تھا کہ مجھے نیند خاندانی آتی تھی. ظاہر ہے نیند تو 20 بیماری کا علاج ہے. ڈپریشن
ختم کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ ہی گہری نیند ہے. ڈاکٹر ڈپریشن کے مریضوں کو کیا دیتے ہیں؟ نیند کی گولیاں دیتے ہیں. سوتا رہے بس, پتہ ہی نہ چلے پی ٹی آئی آ رہی ہے کہ جے یو آئی آ رہی ہے کہ مسلم لیگ آ رہے ہیں, کہ یہ ٹینشن ہی ختم, اسٹیبلشمنٹ کیا کر رہی ہے, چھوڑو. تو کہہ رہے ہیں میرے ساتھ جو قیدی تھے نا وہ بہت سے اس میں پاگل ہو گئے, کیونکہ بیٹھے رہتے تھے, سوچتے رہتے تھے ہر وقت دماغ میں نا کیا یہاں سے نکلیں کیسے, حالانکہ بہت سے جرم کر کے آئے ہوئے تھے, ان کا تو بنتا تھا. کہہ رہے 4 سال کے بعد رہائی کا فیصلہ ہوا. کہہ رہے ہم جب باہر نکلے تو پھر دنیا جنت لگی. پھر اب اس نے 4 شادیاں استغفر اللہ کی ہیں, تو خیر کی ہیں, واقعی 4 کی. کہہ رہے اس سے مجھے پاور کیا ملی؟ کہہ رہے ہم تو مجرم تھے نہیں, ہم جب باہر آئے نا ہم نے کہا اچھا یہ ہوتا ہے, ٹوٹل سزا کیا ہے, کچھ بھی کر لو یہ ہے. کہہ رہے میرے اندر اتنا اسٹیمنا پیدا ہو گیا دنیا میں کچھ کر گزرنے کا. آپ کو پتا ہے جیل ہمارے مجرم بناتے ہیں, جیل میں جا کے نا اسٹیمنا بڑھ جاتا ہے مجرم کا, سمجھ رہے ہو. ایک تو اس کو یہ پتا ہوتا ہے آئندہ اس طرح سے کام کرو گے تو پکڑے ہی نہیں جاؤ گے, اس طرح سے کیا تھا تو پکڑا گیا تھا نا, اب یہ والی غلطی نہیں کرنی. تو اس لیے شریعت میں جیل کی سزا نہیں ہے, شریعت میں ہے کہ اسی وقت نمٹا دو. چوری کی ہاتھ کاٹو, چلو بھائی نکل پتلی گلی سے, شاباش. ہم کیا کرتے ہیں چوری کی جیل, تو کہتا ہے یار اس دن وہ سی سی ٹی وی کیمرہ دیکھنا بھول گیا تھا میں, آئندہ تھوڑا خیال کروں گا. پھر وہاں سارے چور ہی بیٹھے ہوتے ہیں, نیک آدمی تو آیا نہیں ہوتا جیل میں, تو چور آپس میں ان کی کیا ڈسکشن ہوگی, وہ تہجد کی باتیں تھوڑی کریں گے. وہ بھائی تو نے کیا کرتا ہے, وہ میں نے اتنے بندے مار دیے, آپس میں ان کا گینگ بنتا ہے, پھر آپس میں نمبر ایک دوسرے کے ساتھ وہ شیئر کرتے ہیں کہ جب باہر نکلیں گے تو پھر دیکھتے ہیں ہم. اور 4 سال میں 10 سال میں کیا کچھ ہوتا ہی نہیں ہے, تو کچھ کرنے کی صلاحیت ان میں ویسے ہی ختم. وہاں جا کے کوئی یہ تھوڑی کہ وہ ماسٹرز کر رہے تھے یا پی ایچ ڈی کے اسکالر بن کے باہر آئے, یا کوئی انجینئرنگ مکمل کر لی اب باہر جاب ملے گی. 4 سال 8 سال زندگی بہترین ان کے ویسے ہی برباد ہو گئے. اب ان کے پاس کمانے کے لیے چپل چوری کے علاوہ اور کوئی راستہ ہوتا نہیں, یا باقی چوریاں ڈکیتیوں کے علاوہ کوئی راستہ ہی نہیں ہوتا ان کے پاس. تو نظام اتنا گندا ہے, اس لیے اسلام نے سزا رکھی ہے, اس میں ادھار نہیں رکھا. قصاص ہے, ثابت ہو گیا کہ بھئی اس نے بندہ مارا ہے, فوراً پکڑ کے وارثوں کے حوالے کیا جائے گا, بھئی تمہارا باپ مارا ہے تم بتاؤ کیا کرنا ہے. اب وہ فیصلے میں دیر کر رہے ہیں تو اس دوران جیل میں بند کیا جائے, بھاگ نہ جائے. جیل میں اس کو تمام سہولتیں دی جائیں گی, بھئی یہ بندہ ہے بھاگے گا نہیں, جلدی 1 ہفتہ ہے آپ کے پاس, فیصلہ کرو گردن اڑانی ہے یا اس سے بارگیننگ کرنی ہے. تو بارگیننگ میں جو ٹائم لگ رہا ہے اس دوران جیل میں رہے ایک الگ بات. 1 آدھ ہفتہ سعودی عرب میں ایسا ہی ہوتا تھا, آپ کا پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے. قصاص اب 1 ہفتہ, اس کے بعد سر قلم کرنا ہے, چلو بھئی اڑا دو سر نہیں قلم کرنا, پیسے لے کے چھوڑنا ہے, پیسے لے بھئی, اور جو بھی رہن کے طور پر اس کی پراپرٹی رکھوائی, چل بھئی نکل, ختم. ہماری عدالتوں پہ بوجھ کتنا ہے دیکھو, 20-20 سال پرانی فائلیں جج کے پاس پڑی ہوئی ہوتی ہیں. اسلام میں قصاص ہے. دانت توڑ دیے, ٹائم نہیں ہے بھائی, کون سا والا دانت توڑا, یہ والا, اب بتا دانت توڑنا ہے اس کا. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کتنا زبردست واقعہ ہے. حدیث میں آتا ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی جو پھپھی تھی نا, کس کی, حضرت انس ابن مالک کی پھپھی. حضرت انس نبی کے خادم تھے. ان پھپھی نے اپنی باندی کو مکہ مارا یا تھپڑ مارا تو وہ باندی کا دانت ٹوٹ گیا. جو لونڈی تھی نا باندی, اس کا دانت ٹوٹ گیا. تو نبی کے پاس کیس آیا تو آپ نے فرمایا اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ کروں گا. تو کتاب اللہ تو یہی کہتی ہے دانت کے بدلے دانت. تو اب بڑے مسئلہ ہو گیا کہ بھائی یہ تو اتنے خاندانی لوگ ہیں, اور باندی یہ تو لونڈی ہے, لونڈی کا دانت ٹوٹ گیا, ملازم کو تھپڑ مارا دانت ٹوٹ گیا, تو اب سیٹھ صاحب کا بھی دانت توڑا جائے کیا؟ گوروں کے ایسا کوئی قانون نہیں ہے. اسلام میں کہ بھائی دونوں انسان ہیں تو دونوں کے دانت کی سیم ویلیو ہے. تو نبی نے فیصلہ کیا دانت کے بدلے دانت توڑا جائے گا. یہ بھی نہیں دیکھا کہ انس بن مالک میرے شاگرد ہیں, 10 سال میری خدمت کی ہے, تو اتنی خدمت گزار ہیں, تو ان کی پھوپھی کے ساتھ میں رعایت کروں. فرمایا نہیں, میں فیصلہ کروں گا کتاب اللہ کے مطابق. تو کتاب اللہ میں کیا تھا؟ اچھا باندی کو یہ توقع نہیں تھی کہ میری جو مولا ہے, آقا ہے, اس کے دانت توڑے جائیں گے. ان لوگوں کو یہ توقع نہیں تھی. تو جب نبی نے فیصلہ کیا نا تو پھر انہوں نے پھر معاف کر دیا کہ بھئی, انہوں نے کہا کہ یہ تو ہماری مولا ہے, مالکن ہے, میں اس کا دانت کیسے توڑ سکتی ہوں. تو پھر انہوں نے خود ہی معاف کر دیا. تو پھر نبی نے, کیونکہ اس کو حق ہے, تو کیس 2 منٹ میں کیا ہو گیا, ختم. اگر انگریز کی حکومت ہوتی یا ہماری پاکستانی حکومت ہوتی, اب تک چل رہا ہوتا وہ کیس. دونوں مر چکے ہوتے, دونوں قبروں میں جا چکے ہوتے, ابھی تک ان کے دانت کے کیس کی فائلیں بولو موجود ہوتی, اور پوسٹ مارٹم ہو رہا ہوتا کون سا والا دانت ٹوٹا تھا, ہلا تھا یا ٹوٹا تھا, ان کے مکے سے ٹوٹا. ایسا گندا غلیظ نظام ہمارے اوپر مسلط ہے, اس میں انصاف کے علاوہ سب کچھ ملے گا آپ کو. تو اسلام نے کیش سزائیں رکھی ہے, ٹھک ٹھک ٹھک, کہ بھائی تھپڑ کے بدلے میں کیا ہے, تھپڑ. تو قصاص کا نظام رکھا ہوا ہے اللہ میاں نے, بڑا زبردست. وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاص. کیا زبردست آیت ہے. اللہ فرماتے ہیں ہم نے لکھ دیا ہے, آنکھ کے بدلے آنکھ. کسی نے تمہاری آنکھ پھوڑی ہے, تم کورٹ میں جاؤ گے, جی اس نے آنکھ پھوڑی ہے, یہ ثابت کرو گے, دلائل سے ثابت کر دیا, کورٹ کہے گی تو بھی پھوڑ دے اس کی یہ والی آنکھ. البتہ یہ کام ڈاکٹر سے لیا جائے گا, ویسا نہ ہو پھوڑنے پھاڑنے میں کچھ اور ہی نہ پھوڑ پھاڑ دے, اتنا لمبا چھورا مارے کہ پیچھے سے ہی نکال دے. تو اس میں ماہرین سے مدد
مدد تو لی جائے گی، لیکن یہ ہوگا بھائی آنکھ ضائع کی ہے تو تمہاری بھی آنکھ ضائع کی جائے گی، دانت توڑا ہے سن بسنی، دانت کے بدلے دانت، سمجھ رہے ہو؟ تو یہ پوری قرآن نے ڈیٹیل بیان کی ہے، یہ ہوتا ہے انصاف، اٹ از کالڈ انصاف۔ اس میں جس نے جرم کیا شراب پی کے آیا تھا یا بغیر شراب کے کیا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یورپ امریکہ میں ہوتا ہے پی کے آپ نے دانت توڑ دیا تو کہتے ہیں سزا ہلکی ہے، کیونکہ آپ پیے ہوئے تھے، آپ کو ایکچولی پتہ نہیں تھا کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ اسلام کہتا ہے پینا یہ آپ کا ہیڈ ایک ہے، جو جرم پینے کے بعد ہوگا آپ کو اس کی پوری سزا ملے گی۔ تبھی اسلام میں احناف کا یہ موقف ہے کہ شراب پی کے طلاق دے دی تو ہو جائے گی، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نشے میں تھا ہو جائے گی طلاق۔ کسی حدیث سے نہیں ہمیں پتہ چلتا کہ نشے میں طلاق واقع نہیں ہوتی، خوب سمجھ لو۔ تو اگر شراب کسی نے خود پی ہے تو وہ اس کا ایسا نہیں ہے کہ اپنے تصرفات اس کے کلعدم ہوں گے، تو بندہ مارے گا، شراب پی کے بندہ قتل کر دیا نا تو شرابی سے قصاص لیا جائے گا۔ حالانکہ قصاص تو ایسی چیز ہے جو شبہے سے بھی ساقط ہو جاتی ہے، سمجھ رہے ہو؟ دیکھو ایک مثال دیتا ہوں، آپ نے ڈنڈا گھمایا کسی کے سر پھوڑ دیا، وہ مر گیا، تو قصاص نہیں ہے، آپ کو قتل نہیں کیا جائے گا، دیت دی جائے گی۔ وجہ اس کی ہے کہ اس میں اس بات کا امکان تھا کہ ہو سکتا ہے یہ قتل نہ کرنا چاہ رہا ہو، غلطی سے بندہ مر گیا، جیسے موسیٰ علیہ السلام نے تھپڑ لگایا تھا قتل کرنے کی نیت سے تھوڑی، تو وہ بندہ ہی مر گیا، اب اس میں قصاص تھوڑی ہے، بھائی ہم نے جان کے تھوڑی مارا ہے۔ تو ڈنڈے میں اس بات کا امکان ہوتا ہے کہ بھائی ویسے ہی پتھر مار رہا ہو تو قتل کی ارادہ نہ ہو۔ آلہ جارحہ جسے کہتے ہیں نا، جو قتل ہی کے لیے بنے، بندوق ہے، چاقو ہے، اس سے کوئی مارے گا تو قصاص ہے، سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ہاں ڈنڈے سے کسی نے مارا اور دلائل سے پتا چل گیا کہ اس کی نیت ہی قتل کرنے کی تھی، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن نارملی جو ہے نا جب قتل کے لیے آلہ جارحہ کا ہونا ضروری ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے، میں بات ہی پتہ نہیں بھول گیا جو بتانا چاہ رہا تھا، یہ میں نے ڈنڈے والی مثال کیوں دی ہے۔ ہاں دیکھو، میں بتانے کا مقصد یہ تھا کہ ذرا سا بھی شبہ آ جائے نا کہ پتہ نہیں اس کی نیت قتل کی تھی یا نہیں تھی، تو اس کا فائدہ کس کو ہوگا؟ قاتل کو، اس سے قصاص نہیں لیا جائے گا، کیونکہ ہو سکتا ہے یہ قتل نہ کرنا چاہ رہا ہو، غلطی سے بندہ مر گیا ہو، یہ تو سر پھوڑنا چاہ رہا ہو، خالی تھپڑ مارنا چاہ رہا ہو۔ لیکن شراب پی کے کسی نے بندہ مار دیا نا چاقو سے یا بندوق سے، یہاں شریعت قاتل کو فیور نہیں دیتی، حالانکہ زیادہ فیور بنتا ہے، یار اس کی نیت تھوڑی تھی، تو پی کے ٹہل رہا تھا۔ تو احناف یہی کہتے ہیں، امام حنیفہ، کہ جب قاتل کو شراب کے بعد اتنا سا فیور نہیں دیا جا رہا، حالانکہ اس کا دماغ کام نہیں کر رہا، تو طلاق تو قصاص سے کم درجے کی چیز ہے، اس میں اگر کوئی پی کے طلاق دے گا نا تو ہو جائے گی، سمجھتے ہو؟ کیونکہ اس کے اس جرم کو فیور نہیں دیا جائے گا اس پہ، کیونکہ پی کیوں تو نے؟ وہ کہہ سکتا ہے نا میں تو پی ہوئی تھی تو مجھے کیا پتا، پینے سے پہلے تو تجھے پتا تھا نا، پینے کے بعد کچھ بھی ہو سکتا ہے، بندہ بھی مر سکتا ہے، بیوی کو ڈیورس بھی ہو سکتی ہے۔ یا ایک مشہور سوال ہے کہ پی اس نے سزا بیوی کو کیوں دے رہے ہو؟ تو طلاق میں شریعت نے مرد کے تصرف کا اعتبار کیا ہے، اس میں عورت کی پوزیشن کو نہیں دیکھا ہے کہ وہ مظلوم تھی یا ظالم تھی، مرد کی، کیونکہ طلاق کہتے ہیں مرد کی ملکیت سے چیز کا نکلنا، اس میں شریعت نے یہ سمجھا ہے نقصان مرد کا زیادہ ہو رہا ہے، سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو اب یہاں پر بھی یہی ہے کہ اگر کوئی بلا وجہ بیوی کو طلاق دے دے تو بھی تو عورت کا کیا قصور ہے، لیکن پھر بھی ہو جائے گی۔ تو ہم کہتے ہیں شراب پی کے دے رہا ہے تو بطریقہ اولا ہوگی، آج کل بہت زیادہ ہو رہا ہے، اور پھر لوگ فتوے دائیں بائیں سے لے آتے ہیں کہ جی وہ فلاں نے، سعودیہ کے مفتی نے فتوا دیا ہے طلاق نہیں ہوئی چونکہ پی وی تھی، فلاں نے فتوا دیا۔ آج کیا ہوا ہے، ایک آدمی نے کھڑے کھڑے بیوی کو 6 طلاقیں دی ہیں، سب نے یہاں کے مدارس نے فتوا دیا طلاقیں ہو گئی ہیں۔ سعودیہ کے کسی مفتی سے لائیو ویڈیو کال پہ بات کی، اس مفتی نے بولا کہ میں کسی فقہ شقہ کو نہیں مانتا، کوئی طلاق نہیں ہے۔ میں نے کہا یہی اس کے جاہل ہونے کی دلیل ہے کہ 1400 سال سے جو اسلامی قانون مرتب ہوا ہوا آ رہا ہے، اس جاہل آدمی کو وہ پتہ نہیں ہے، اور یہ اٹھ کے آیا ہے اسلام سکھانے کے لیے۔ تو یہ جو کہتے ہیں نا فقہ شقہ نہیں مانتا، اس کا مطلب ہوتا ہے سارے گھاس کھا رہے تھے، ہم اکیلے آئے ہیں دنیا میں جو اب قرآن و سنت کو ہم نے سمجھا ہے۔ خیر، تو کہاں سے کہاں بات چلی گئی، بہت اسپیڈ مار رہا ہوں آج میں۔ ہاں، بہادر آباد سے پھر وہ جیل سے نکلے۔ ہاں، تو یہ میں عرض کر رہا تھا کہ اسلام کا نظام کتنا بہتر ہے یار، زنا کیا ہے 100 کوڑے مارو، چھوڑ دو بس اس کو، پھر ملامت نہ کرو اس کو۔ شادی شدہ نے زنا کیا، رجم کرو، قصہ ختم، چلو بھائی۔ کمارے نے زنا کیا، 100 کوڑے دونوں کو چترول لگاؤ اور چھوڑ دو۔ کسی نے زنا کی غلط تہمت لگا دی، 80 کوڑے لگاؤ، چھوڑ دو، چل بھائی۔ کیس نہیں ہے لمبے لمبے، سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ صرف لمبے لمبے کیس نہیں ہے۔ تو ہمارے یہاں تو بہت ہی گندا نظام چل رہا ہے یار، اللہ بچا کے رکھیے، جیلوں سے اللہ بچائے۔ جیلوں میں خارج کی بیماریاں لگتی ہیں، پتہ ہے آپ، ایک دوسرے کی پھوڑے پھنسیاں ٹرانسفر ہو رہے ہوتے ہیں، گندگی کا ایک نظام ہے، بہت ہی گندا نظام ہے جیلوں کا۔ تو وہ صاحب جیل میں 4 سال جب کاٹ کر آئے تو کہہ رہے ہیں میں اتنا کانفیڈنس پیدا ہو گیا، لیکن چونکہ بندہ 2 نمبر نہیں تھا
جب 2 نمبر نہیں تھا تو برائیوں کی طرف نہیں گیا, اچھائیوں میں کانفیڈنس پیدا ہو گیا. تو اچھائی آپ کو پتا ہے, جس نے میرے بیان سنے ہو, ایک اچھائی تو اس کو پتہ ہی ہوتی ہے کہ شادیاں میں نے 4 کرنی ہے. تو کہہ رہا میں جیل سے باہر نکلا نا, بیانات میرے سنے میں تھے, کہتا میں نے سوچا کہ اب کسی کا باپ میرے کو روک کے دکھائے 4 شادیاں, کیونکہ اتنی ٹینشن جیل میں, کہہ رہے میں نے اٹھا لی ہے کہ اب ٹینشن میرے لیے مسئلہ نہیں, کیونکہ دوسری میں آدمی ٹینشن کی وجہ سے نہیں کرتا نا, میرے ٹینشن کی ایسی کی تیسی. دیکھو اس نے صبر کیا نا, تو یہ جیل اس کے حق میں کیا ہو گیا, مفید. اگر صبر نہ کرتا, جلد بازی والا کام کرتا, جیل میں بیٹھا رہتا, یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ, میں نے تو کوئی ایسا گناہ نہیں کیا, اللہ کو میں ہی ملا تھا. کبھی حکومت کو گالیاں دیتا, کبھی پولیس کو گالیاں دیتا, کبھی فوج کو گالیاں دیتا, کبھی عمران خان کو, کبھی مسلم لیگ کو, کبھی کس کو. ان پہ کچھ بھی اثر جو بھی نہیں رینگتی ان کے اوپر, کیا خیال, ان پہ جو بھی نہیں رینگتی, کسی پہ کچھ بھی نہیں ہونا تھا. اور اللہ کو بھی ایسے لوگ اعتراض کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس نے یہ بولا بھائی میرے بس میں جو ہے میں وہ کروں گا, جو میرے بس میں نہیں ہے وہ میں نہیں کر سکتا. کچھ عرصے پہلے ایک بوڑھی اداکارہ کی لاش ان کے فلیٹ سے تقریباً 1 ہفتہ بعد نکلی, جس پر پوری قوم نے بہت افسوس کا اظہار کیا تھا. اس واقعے کو گزرے ہوئے کچھ دن ہی گزرے تھے کہ ایک اور اداکارہ حمیرہ اصغر کی لاش ان کے فلیٹ سے ملی, جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ تقریباً 8 ماہ پرانی ہے. مرنے کے بعد گھر والوں کو لاش لینے تک کی فکر نہیں تھی. اب بھائی نے آ کر ڈیڈ باڈی لی ہے اور بیان دیا ہے کہ یہ بہن انڈیپینڈنٹ تھی اور زندگی کے فیصلے کرنے میں پورا لمبا حساب کتاب لکھا ہوا ہے. وہ واقعہ بہت مشہور ہوا ہے. کوئی دیکھو یہ واقعات یورپ امریکہ میں, مغربی دنیا میں کامن ہے, نارمل ہوتے رہتے ہیں. یہ ہم لوگ غریب لوگ ہیں, پرانے دقیانوسی خیالات کے, اس لیے ہم اتنی ٹینشن لے رہے ہیں, ورنہ یورپ میں, مغربی دنیا میں یہ نارمل ہے. سمجھ رہے ہو, ہم لوگ چونکہ غریب لوگ ہیں نا, دقیانوس, گھٹیا, پرانی سوچ کے, فیمنزم کے خلاف, عورت کی آزادی کے خلاف, گھٹیا, نیچ, گھٹیا لوگ ہیں, اس لیے ہم اتنی ٹینشن لے رہے ہیں. ابھی میں باہر ملک میں گیا تھا, نام نہیں بتاؤں گا ملک کا, سب میں ہی ہو رہا ہے, یہ نام بتانے کی ضرورت بھی نہیں ہے. تو ایک صاحب نے بتایا کہ وہ ایک خاتون تھی گوری, تو اس کا فون آیا آفس میں میری کولیگ کے پاس کہ میں بیمار ہوں, مجھے مرنے والی ہو رہی ہوں میں. تو کہتے ہیں میں نے اپنی کولیگ سے کہا تمہاری ماں بیمار ہے, مرنے والی ہو رہی ہے, چلی جاؤ. تو اس نے کہا بھائی آج آفس ڈے ہے, ورکنگ ڈے ہے, چھٹی کا دن ہوتا تو میں چلی جاتی. سمجھ رہے ہیں, کہہ رہے کوئی اس کو اتنا کوئی ٹینشن, کچھ کو ٹینشن ہوتی بھی ہے, ایسا نہیں ہے, چلی بھی جاتی ہے, لیکن اس نے کہا نہیں بھائی انتقال ہو گیا, مر گئی. تو اچھا یہ کامن ہے, کوئی پورا ملک نہیں ہلا ان کا. ہم غریبوں کی طرح, بے وقوفوں کی طرح, جیسے ہم لوگ ہیں نا نیچ گھٹیا پرانے زمانے کی باتیں کرنے والے, 4 شادیاں, 19 بچے, یہ ہم لوگ ہیں گھٹیا سوچ کے. مولانا طارق مسعود اور ان جیسے بے وقوف. گورا ان چیزوں سے آزاد ہو چکا ہے, وہ ترقی پہ بلیو رکھتے ہیں, وہ ہماری طرح گھٹیا سوچ کے. کیا ہو گیا تم لوگ کو بھائی, میں سیکولر لوگوں کی بات کر رہا ہوں, وہ یہی کہتے ہیں کہ ان چیزوں سے نکلو, آزاد ہو ان چیزوں سے. وہ لوگ آزاد ہو چکے ہیں ان چیزوں سے. تو ایک اور آزادی کی میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کے سامنے. ابھی جو میرا سفر تھا, ابھی بالکل پرسوں آیا ہوں نا میں, وہاں مجھے ایک تبلیغی جماعت کے بزرگ ملے جو 45 سال پہلے وہاں گئے تھے, اور بزرگوں نے ان کی تشکیل کی تھی. 45 سال سے وہاں ہیں. اس وقت جب وہاں لوگ کلمہ نہیں پڑھتے تھے, انہوں نے وہاں بڑی محنت کی, فری میں بچوں کو پڑھایا. کہتے ہیں مسلمان ایسے مرتد ہو گئے تھے کہ وہ اپنے بچوں کو قرآن نہیں پڑھانا چاہتے تھے, تو میں گھر جاتا, ان کے گاڑی میں بٹھا کے لاتا, مسجد میں پڑھاتا ان کو. اتنی محنت کی. اس محنت کا صلہ آج نظر آ رہا ہے. ایک علماء کا ایک پوری جماعت تیار ہو چکی ہے دینداروں کی, وہ بڑی قدر کرتے ہیں کہ انہوں نے ہم پہ بڑی محنت کی. انہوں نے مجھے واقعہ سنایا 80s کا. اب تو وہ اور ترقی, وہ اس وقت تھوڑے سے دقیانوس ہوا کرتے تھے وہ گورے, اب تو الحمدللہ وہ اس سے بھی آزاد ہو گئے. تو کہتے ہیں کہ میں ایک ہاسپٹل میں تھا, تو ایک گوری لپسٹک پاؤڈر لگا کے بالکل چھمک چھلو بنی ہوئی آئی ہوئی ہے. میں نے کہا کیا ہوا, کہہ رہی ایکچولی رات کو نا میرے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی تھی. وہ انگلش میں بتا رہی تھی نا, مجھے پوری انگلش تو میں اس کا نہیں وہ کر سکتا, میں تو اردو میں ہی ترجمہ کروں گا. ایکچولی رات کو میرے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی تھی, تو اس کی ڈیڈ باڈی یہاں پڑی ہوئی ہے, تو مجھے سگنیچر کے لیے بلایا ہے. ہسبینڈ ساتھ ہی رہتا تھا. میں نے کہا ہسبینڈ کی سچی مچی کا ہسبینڈ تھا یا کرائے پہ لیا ہوا تھا, یعنی ادھار لیا ہوا تھا, یہ کیفیت تو نہیں ہوتی عورت کی جب. تو کہہ رہی ہے ایکچولی وہ اب مسئلہ یہ ہے کہ مجھے آفس کی دیر ہو رہی ہے, اور یہ نا سائن کرنے میں دیر لگا رہے ہیں. میں ان سے کہہ رہی ہوں بھائی سائن کرواؤ مجھ سے ڈیڈ باڈی کو, جہاں ٹھکانے لگا, مجھے آفس کی دیر ہو رہی ہے. سمجھ رہے ہو, اسی وجہ سے انہوں نے ترقی کی ہے. آج جو مریخ پر پہنچنے کی باتیں ہو رہی ہیں نا, یہ چڈیاں پہننے کی وجہ سے ہیں, اور ہم لوگ ابھی تک برقعوں میں الجھے ہوئے ہیں. ماں اور باپ, پرمپرا, خاندانی روایات, بھائی کو دیکھ کے سر پہ دوپٹہ رکھ لینا, باپ کو دیکھ کے نظریں حیا سے جھکا لینا, باپ کی ڈانٹ یہ سوچ کے برداشت کرنا کہ باپ کی ڈانٹ پہ جنت ملے گی. اللہ نے ماں اور باپ کے سامنے اف کرنے سے بھی منع کیا ہے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. گورا ان سب چیزوں سے کیا ہو گیا بھائی, بولتے کیوں نہیں, آزاد. لہذا اگر لاشوں میں کیڑے پڑ گئے تو یہ
یہ نیچرل پروسیس ہے. آپ لوگ سمجھتے نہیں ہو بات کو, نکل پڑتے ہو رات کو. یہ ایک نیچرل پروسیس ہے بھائی. جب کوئی مرے گا تو کیڑے ہی پڑیں گے, اور کیا اس میں خوشبو آئیں گی, اس سے کیا. تو اس چیز سے نکلو باہر. نہیں آئی میرے خیال ہے بات. اس سے کیا کرو, بولو باہر نکلو. گورا نکل چکا ہے. ان کے ہاں یہ کامن ہے یہ واقعات. بڈھا مر گیا بیچارہ, 3 دن بعد بدبو سے پتا چلا کوئی مرا ہوا ہے. ان کے 9 مہینے لیٹ اس لیے نہیں ہوتا کہ پولیس جا کے گورنمنٹ دیکھتی رہتی ہے کہ کوئی اسمیل تو نہیں آ رہی, تو اتنا عرصہ نہیں ہوتا ہمارے یہاں, کیونکہ ابھی ہم اتنی ترقی نہیں ہوئی ہے جتنی ان کی ہے, تو اس لیے 9 مہینے اللہ معاف فرمائے گزر جاتا ہے. تو یہی ہمارا سیکولر اور لبرل طبقہ چاہتا ہے کہ ان مولویوں سے اپنے آپ کو باہر نکالو. یہ مولوی تمہیں 4 شادیاں اور 19 کی اب تک کی رپورٹ کے مطابق 19 ہیں, کل کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. کیونکہ مجھے چند دن پہلے ایک صاحب ملے, کہنے لگے ابھی تو 16 تھے اب 19 ہو گئے. مجھ سے جھوٹ بولتے ہوئے شرم نہیں آتی. میں نے کہا رپورٹ بہت تیزی سے چینج ہوتی رہتی ہے. ہمارے یہاں جب الیکشن ہوتے ہیں نا, الیکشن سسٹم کے تحت ہوتے ہیں نا, کیسے رپورٹ چینج ہوتی ہے. وہ جیت رہا تھا, اچانک ہار گیا. اور ایسے علاقوں سے لوگ جیتتے ہیں جہاں سے کھڑے ہی نہیں ہوئے ہوتے. پاکستان ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو خیر, تو لوگ آپ کو چاہ رہے ہیں, یہ جو سیکولر طبقہ ہے یہ چاہتا ہے کہ لوگ مولویوں کے شکنجے سے نکلیں, کیونکہ مولویوں نے ہمیں ترقی سے روک دیا ہے. ہم جو چاند پہ نہیں پہنچ پا رہے ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ مولویوں کو عورتوں کی چڈیوں سے تکلیف ہے. برقعے پہناؤ, ریلیشن, ماں اور باپ اور پریوار اور خاندان. 4 شادیوں سے خاندانی تو بڑا وجود میں آتا ہے نا. عورت کو بھی, ہر عورت کو شوہر مل جائے گا جب 4 شادیاں ہوں گی, بچے ہوں گے تو پھر ریلیشن بنے گا. تو یہ چاہتے ہیں, اور عورت آزاد نہ ہو بلکہ مردوں کے ماتحت ہو کے رہے. یہی تو مولویوں کی باتیں, اس کی وجہ سے آج ہم ترقی میں پیچھے رہ گئے. وہ ان چیزوں سے آزاد ہو چکے ہیں. اس لیے اپنی سوچ کو ٹھیک کرو. اگر بیچاری کی مجھے تو اس لڑکی پہ ترس آ رہا ہے, اللہ اس کی مغفرت فرمائے. اگر اس نے کوئی گناہ کیا تو شاید اللہ نے اس کو دنیا میں ہی دھو دلا دیا, اس کو پاک کر دیا ہو. میرے بھائی یہ میں مذاق کر رہا تھا آپ سے, یہ میں کیا کر رہا تھا, مذاق کر رہا تھا. چڈیاں پہننے سے ترقی کا کوئی تعلق. گورے نے جو ترقی کی ہے وہ عورت کو آزاد کرنے کی وجہ سے نہیں کی ہے, وہ ان کے تعلیمی اداروں میں تعلیم ہے. ہمارے تعلیمی اداروں میں تعلیم نہیں ہے. ہم بےغیرتی والا نظام ان گوروں سے لے رہے ہیں. تعلیم جو ہے جس کو فوکس کرنا چاہیے وہ ہے ہی نہیں. نہ مذہب کی تعلیم ہے, اور الحمدللہ ہمارے مدارس نے تو اپنی ذمہ داری پوری کی مذہب کی تعلیم کو عام کر کے. آج باہر ملکوں سے لوگ ہمارے مدارس میں پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں, یورپ امریکہ سے. اور اس سائنسی ترقی نہ ہونے کا الزام یہ لوگ ڈالتے ہیں مولویوں کے اوپر. مولوی اگر ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہوتا تو مولوی یونیورسٹی بناتا نہ چلاتا, پھر آپ کہتے کہ یہ رکاوٹ ہے. ابھی ایک مولوی نے یونیورسٹی بنائی ہے, غزالی یونیورسٹی, آپ دیکھ لینا اس کا رزلٹ کیا ہوگا. اس میں پردے کا نظام ہوگا, مردوں کے لیے الگ, عورتوں کے لیے الگ. تو ہمارا سیکولر لبرل طبقے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا میرے بھائی. ایسے واقعات جتنے بھی ہو جائیں, 9 مہینے کیا 10 سال بعد بھی لاشیں نکلیں گی. یہ بڑے بے غیرت ہیں, بڑے ڈھیٹ ہیں, ان پہ کوئی اثر بولو نہیں پڑے گا. اور یہ کمبخت باتیں کیا کر رہے ہیں, وہ میں مذاق کر رہا تھا, جو پیچھے پہلے جو باتیں کر رہا تھا نا, وہ مذاق کر رہا تھا. ہمارا سیکولر طبقہ کہتے کیا ہے یہ, میں وہ پہلے سیکولر طبقے کی بات بیان کر رہا تھا آپ کے سامنے. کیا ہو گیا, انسان اور گدھے گھوڑے میں یہی فرق ہے. گدھا مر جاتا ہے, پیچھے پوچھنے والا کوئی گدھا نہیں ہوتا. اور یہ سیکولر لبرل طبقہ اس کے باپ کو برا کہہ رہا ہے, اس خاتون کے, کہ اس کے باپ نے رابطہ کیوں نہیں کیا. بھائی آپ نے سیکولرزم لینا تو پورا لو نا کمپلیٹلی. جب وہ انڈیویجول رہ رہی تھی, ہر ایک کو حق ہے وہ انڈیویجول لائف گزار سکتا ہے, باپ اور ماں کے احکامات کو نظر انداز کیے بغیر, بھائیوں کے حکام کو نظر انداز کیے بغیر. تو بھائیوں کو بھی تو حق ہے کہ وہ بھی پھر انڈیویجول لائف گزاریں. وہ کہ ہم تمہارے جنازے میں نہیں آئیں گے, اس پہ سیکولر طبقے کو تکلیف کیوں ہو رہی ہے. انگریزوں کے ہاں یہ واقعات ہوتے ہیں تو کسی کو تکلیف نہیں ہوتی. انگریزوں کے ہاں بوڑھی ماں مر جائے, بیٹا نہ پوچھے, تو بیٹے کے نہ پوچھنے پر گورے کو کوئی تکلیف بولو نہیں ہوتی. وہ کہتا ہے اس کی انڈیویجول لائف ہے, ماں مر گئی تو گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے, یہ بیٹے کی رسپانسبلٹی نہیں ہے. ہمارا جو دیسی لبرل طبقہ ہے یہ کہیں کا بھی نہیں ہے, یہ نہ اسلام کا ہے نہ گورے کا ہے. ان کو تکلیف یہ ہو رہی ہے کہ ماں نے کیوں نہیں پوچھا, باپ نے کیوں نہیں پوچھا. بھائی تمہیں کیوں تکلیف ہو رہی ہے, جب وہ انڈیویجول لائف گزار رہی تھی نہ پوچھے باپ اس کو. تو میرے بھائی اگر تم یہ چاہتے ہو نا تمہارا مستقبل یہی ہو, تو تم انہی سیکولر قوتوں کو فالو کرو, مذہب کی چادر اتارو. دیکھو یہ سب چیزیں ایک ہی لنک سے جڑی ہوئی ہیں, یہ کوئی نیا واقعہ نہیں ہے. یہ طبقہ ایک حد تک خوش ہوتا ہے وقتی, جب تک جوانی کی بہاریں, تھوڑا سا بڑھاپا آنا شروع ہوا نا, اللہ کی پناہ ہے. عورت کی عزت اسی میں اپنے باپ کی چھاؤں میں رہے, اپنے بھائیوں کی چھاؤں میں رہے. وہ ہمیں نہیں چاہیے ایسی ترقی پہ, ہم 100 دفعہ لعنت بھیجتے ہیں ایسی ترقی پہ جو تم سے تمہاری غیرت چھین لے, جو تم سے تمہارا لباس چھین لے, عورت سے اس کا لباس چھین لے. ہمیں چاہیے نہیں ایسی ترقی. ایک عذاب بنا لیے اس لبرل طبقے نے, ترقی 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 ترقی. یار گاؤں دیہاتوں میں جا کے دیکھو, کوئی ترقی نہیں ہے. زیادہ 100 سال کی زندگیاں جی رہے ہیں وہ, 100 سال کی زندگیاں جی رہے ہیں وہ, تم سے اچھی لائف گزار رہے ہیں وہ. اسلام ترقی کے خلاف نہیں ہے, لیکن تم نے جو ترقی کا بھوت تمہارے اوپر سوار ہو گیا ہے نا,
اور کمبا ترقی کر رہے نہیں ہیں. ان کے اپنے حالات کو دیکھو, کتنے سائنٹسٹ پیدا کر دیے تم نے, اور تمہارے اگر کوئی اپنی قابلیت پہ سائنٹسٹ پیدا ہوتا بھی ہے وہ تمہارے ملک میں رہتا ہی نہیں ہے, باہر جاتا ہے. اس کو پتا ہے یہاں سیکولر لبرل طبقے کی نظر میں اس کی 2% کی عزت نہیں ہے, 2% کی عزت نہیں ہے اس کی. سارا الزام ڈال رہے ہوتے ہیں مولویوں کے اوپر. اس لیے میں بار بار تمہیں کہتا ہوں خاندانی نظام کو مضبوط کرو, عورت کو گھر کی 4 دیواری کے اندر رکھو. یہ اسلام کا حکم ہے, ہمارے پاس اس میں سوچنے کے لیے آپشن نہیں ہے. اللہ نے قرآن کے الفاظ دیکھو, وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ. اللہ عورت کو کہہ رہا ہے تمہاری ذمہ داری گھر کی 4 دیواری ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا بغیر ضرورت کے گھر سے ضرورت کے جب ہو تو بھی گھر سے نہ نکلے, اس میں تو میرا پورا بیان ہوا ہے. ابھی ضرورت ہو گھر سے نکلے, لیکن اس کی اصل ذمہ داری کیا ہے؟ گھر سنبھالے, وہ نسل بڑھائے. وہ یہ کہتے ہیں عورت بچے پیدا کرنے کی مشین نہیں ہے, مرد بھی کمانے کی مشین نہیں ہے. بچے پیدا کرنا عورت کی ذمہ داری ہے, جو مولویوں نے نہیں ڈالی اس کے اوپر, یہ نیچر اور فطرت نے ڈالی ہے اس کے اوپر. فطرت سے آپ بغاوت کر رہے ہو. کمانے کی ذمہ داری مرد پہ مولویوں نے ڈالی ہے, یہ نیچر نے ڈالی ہے. بولو نا, نیچر نے ڈالی ہے. گھر سنبھالنے کی ذمہ داری مولویوں نے نہیں ڈالی, کس نے ڈالی ہے؟ نیچر نے. اور قرآن کیا کہتا ہے؟ الرجال قوامون علی النساء, مرد عورت کا سربراہ ہے. یہ میرے الفاظ نہیں ہیں, یہ کس کے الفاظ ہیں؟ جس نے عورت کو پیدا کیا. اس نے کہا کہ مرد عورت کا سربراہ ہے. مرد باپ کی شکل میں ہوتا ہے, بھائی کی شکل میں ہوتا ہے, شوہر کی شکل میں ہوتا ہے, بلڈ ریلیشن ہے. عورت کو کہا ہے کہ تم ان کے ماتحت رہو گی تاکہ یہ تمہاری عزت کے محافظ ہوں. ساری زندگی کی رسپانسبلٹی ان کی ہے. آپ نے اس عورت کو مردوں کی دسترس سے آزاد کر دیا, ترقی کا لیبل لگا کے. بھائی پھر یہی ہوگا. اللہ نے مرد کو طاقتور بنایا ہے, وہ نہیں چاہتا کہ عورت میرے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرے. اس سے عورت کا مرد کا خدا کی قسم کوئی نقصان نہیں ہے. عورت جب مرد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتی ہے, مرد کا نقصان نہیں ہے, مرد اس عورت کو چھوڑ دیتا ہے. مرد کو عورت کی ضرورت کم ہے, عورت کو مرد کی ضرورت زیادہ. بتاؤ طاقتور کو کمزور کی ضرورت ہوتی ہے یا کمزور کو طاقتور کی؟ کمزور کو طاقتور کی. تو طاقتور عورت ہے یا مرد ہے؟ بے وقوفو, اتنی بڑی حقیقت کا انکار کرتے ہو تم. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے نا, اس کا سب سے پہلا وبال کھوپڑی پہ پڑتا ہے, پاگل ہو جاتا ہے. ان قوموں نے, مغربی دنیا نے گناہ کیا, شرک کیا, کفر کیا, مذہب کو اپنی سوسائٹی سے نکالا, خدا کو اپنی سوسائٹی سے نکالا. بہت بڑا جرم نا. عقل ایسی خراب ہو گئی کہ ہی اور شی کا فرق ختم. ہومو سیکسولیٹی پھیلا رہے ہیں, عورت کو چڑیاں پہنا کے گھروں سے باہر نکال دیا. اس کی کوئی سوسائٹی میں 2% کی عزت نہیں رہی ہے. آپ کہہ سکتے ہو بڑی عزت ہے ان لبرل عورتوں کی. عزت اس صورت میں تو ہے کہ آپ کی کمپنی کے لیے وہ کوئی مفید کارآمد ہے, وہ تو مرد بھی ہوگا تو عزت ہوگی. عورت ہونے کی بیس پہ کوئی عزت نہیں ہے. وہ سیکس کا ایک انسٹرومنٹ بن چکی ہے میرے بھائی. تھوڑی سی عمر ڈھلکے گی, کوئی گھاس بھی نہیں ڈالتا اس کو. جس ماں نے جنا ہے اس کی عزت نہیں ہو رہی, تو باقی کسی کی کیا عزت ہوگی؟ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں 2 حکم دیے ہیں. میں کیوں اس پہ اتنا بول رہا ہوں کہ دیکھو غیر مسلم قوتوں, جو اسلام دشمن قوتیں ہیں, ان کو تمہاری نماز سے کوئی تکلیف, بولو, نہیں ہے. ان کو تمہارے حج اور روزے سے کوئی تکلیف نہیں ہے. خدا کی قسم, لا الہ الا اللہ, مسجد کے ممبر پہ بیٹھ کے, مسجد میں کرسی پہ بیٹھ کے اتنا بڑا جھوٹ کوئی نہیں بولے گا. ان کی ساری توپوں کا رخ ہے کہ تمہارے فیملی سسٹم کو تباہ و برباد کر دیا جائے, ڈسٹرائے کر دیا جائے. اور اس کا بہترین طریقہ یہ کہ عورت کو مرد کی دسترس سے نکالا جائے. عورت کو یہ باور کرایا جائے مرد ظالم ہے, مرد تمہیں رکھیل بنا کے رکھتا ہے, تمہیں گھر کی 4 دیواری میں رکھتا ہے, اور تمہیں جاب نہیں کرنے دیتا. وہ خود جاب کرتا ہے, وہ آزاد ہے, اور تم جاب نہیں کرتی, تم پابند ہو. بھائی صاحب, جاب کرنا آزادی نہیں ہے, ذمہ داری ہے. جس ذمہ داری سے اللہ نے عورت کو آزاد رکھا ہے, تو آزادی جاب نہ کرنا ہے کہ اس کی ذمہ داری مرد پہ ڈالی جائے. مجھے ایک بات بتاؤ, جاب ایک ذمہ داری ہے یا نہیں ہے؟ آپ کیا کرتے ہیں, 20 کلو کا ویٹ اٹھا رہے ہیں یا 40 کلو کا, ایک عورت بھی اٹھانا چاہتی ہے, آپ اپنی بیگم کو بولتے ہو, بہن کو بولتے ہو, نا یہ ویٹ میں اٹھا کے ٹرک پہ لوڈ کر دوں گا, تم نہ رکھو. عورت کہتی ہے, ایک لبرل سیکولر آیا, جو ہمارے دیسی لبرل نا, جو دم ہلاتے رہتے ہیں سوسائٹی کے سامنے, اپنی تو کوئی سوچ ہے نہیں, نہ مذہب کے رہے, نہ گورے کے رہے, نہ انگریزوں کے رہے یا نہ مذہب کے رہے. تو ایک آیا, عورت کو سمجھا رہا ہے, نہیں, جیسے یہ اس وزن کو اٹھا کے رکھنے میں آزاد ہے, تم بھی کیا ہو, آزاد. مرد کہے گا, بہترین, آزاد ہو, تم اٹھاؤ بیگم. کیا کرو؟ فلپائن میں جا کے دیکھو, مرد ہڈ حرام گھروں میں پڑے ہوئے. میں پہلی دفعہ جب دبئی گیا نا, تو گھوما پھرا, اتنی فلپائنی عورتیں ہر جگہ کام کر رہی ہیں. فلپائن کی عورتیں ہوٹلوں میں فلپائنی, جو ریسٹورنٹ ہیں ان میں فلپائنی. میں نے کہا یہ عورتوں کے آدمی کہاں ہیں؟ تحقیق, مجھے ہے بھی تحقیق کا شوق, پتا چلا ان کے ہڈ حرام مرد گھروں میں رہتے ہیں, ان کی عورتیں کما کے اپنے ہڈ حرام شوہروں کو, بولو, کھلاتی ہیں. کیونکہ وہاں بھی یہ تحریک چلی تھی, تم آزاد ہو, جاب کرو, کیونکہ میاں جب کھلائے گا تو تم میاں کی پابند رہو گی.
ابے بھائی جاب کر کے وہ اپنے باس کی پابند ہو جائے گی, ایئر ہوسٹس اپنی کمپنی کے پابند ہو جائے گی, سارے دن خدمت. ابھی تو ہم باہر ملکوں میں دیکھتے ہیں ان خواتین کی محنت دیکھ کے حیران ہو جاتے ہیں یار. میں جن ہوٹلوں میں کھانا کھانے گیا اکثر جگہ خواتین اتنا وہ بیچاری محنت کر رہی ہیں کھانا پکانے میں, کھانا سرو کرنے میں, ہر ایک سے مسکرا کے بات کرنا ہے. ہم کہہ رہے ہیں یار ہماری عورتیں تو شہزادیاں ہیں, انہیں صرف اپنے شوہر کو خوش رکھنا ہے, اور وہ بھی کوئی زیادہ ضروری نہیں ہے. آج کل ٹینشنیں بھی چلتی رہتی ہیں, پھر بھی مرد برداشت کر رہا ہوتا ہے. تو آپ نے کیا کیا, انہوں نے جاب کرنی تھی ہے بھائی, ان کو جاب کروا دی, مردوں کو فری پھوکٹ کی عادت پڑ گئی. مردوں کو کیا پڑ گئی, میری 4 ہیں, اللہ نظر بس سے بچائے, یہ چاروں کمائیں, میں پاگل ہوں میں جو کماؤں ہے بھائی, میں تو بیٹھ کے پیڑے کھاؤں گا. اور مجھے یہ کہا کوئی سمجھا دے کہ تمہارے شوہر کا آرڈر تم پہ نہیں چلے گا. یار جب مجھے فری پھوکٹ کا حرام منہ کو لگے گا نا تو مجھے آرڈر دینے کا شوق بھی بولو نہیں. فری پھوکٹ میں جو مزہ ہے آرڈر میں نہیں ہے. وہ آرڈر کیا, ہم آرڈر دیتے بھی نہیں ہے, کیا آرڈر ہے, جو شریعت کے حکام ہے اسی کو سب نے مل جل کے فالو کرنا ہے. تو یہ جو طبقہ ہے نا, یہ عورت کو جاب کے نام پہ آزادی دلوا رہا ہے. یہ آزادی نہیں ہے, عورت کا بیڑا غرق کر رہا ہے. تو عورت کمزور ہے وہ یہ مان لے, مرد طاقتور ہے وہ یہ مان لے. عورت کو طاقتور بنانے کی کوشش کرو گے نہیں بنے گی, وہ یہ حشر ہوگا, 9 مہینے بعد لاشیں نکلیں گی. کیونکہ مرد کی جب آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے عورت بات کرتی ہے نا, مرد اس سے رشتہ توڑ دیتا ہے. کہتے ہیں پھر میں, جیسے انگریزوں نے توڑا ہوا رشتہ, آپ کہتے ہو نا وہاں شادیاں کامیاب ہوتی ہیں, 50 سال میں جا کے وہ شادی کرتے ہیں, اس لیے کامیاب ہوتی ہیں کیونکہ اب بیلنس ختم ہو چکا ہوتا ہے. بیلنس کبھی خوشبو لگا کے آؤ اکیلے میں چھاؤں میں بتاؤں گا بیلنس کسے کہتے ہیں. اب ان کے پاس نبھانے کے لیے کچھ بچا ہی نہیں ہوتا نا, تو اب کیا کرنا ہے, بڈھا بڈھی لائف کو انجوائے کر رہے ہوتے ہیں, سب ختم. تو اس لیے آ جاؤ اسلام کی طرف میرے بھائی. اسلام ریلیشن پہ بلیو کرتا ہے, اللہ سے ریلیشن اور مخلوق کا آپس میں ریلیشن, صلہ رحمی, اور مخلوق کا ریلیشن نکاح سے بنتا ہے. اولاد پیدا ہوگی, شادی ہوگی, اس سے بنتا ہے. اس کے علاوہ اور کوئی ریلیشن کا اس وقت نیا سسٹم ہو تو مجھے بتا دو, میں شادیوں پہ بیان کرنا چھوڑ دوں گا. تو اس لیے آ جاؤ اسلام کی طرف, جلدی شادیاں کرو. اس لڑکی کی جلدی شادی ہو جاتی, یہ زندگی تھوڑی گزارتی. پھر شادی کر کے بھی بچیوں کو برباد کر رہے ہوتے ہیں, شادی کر کے اس کو کہہ رہے ہوتے ہیں تم نے شوہر کی آنکھوں میں آ کے ڈال کے بات کرنی ہے. بھائی پھر نہیں کرتے تو زیادہ اچھا. طلاقیں ہوتی ہیں. پھر بچیوں کی رخصتی کرو جلدی, اور اس کو بتاؤ بیٹا تم پر اب تمہارے شوہر کا تمہارے باپ سے زیادہ حق. آج یورپ اور مغربی دنیا اپنی نئی نسلوں کو اسٹیٹ کے حقوق تو سکھا رہی ہیں, اسٹیٹ سے وفا کرنا ہے, ٹیکس ٹائم پہ جمع کرانا ہے. خدا کی قسم باپ کے حقوق نہیں سکھائے جا رہے, شوہر کے حقوق نہیں سکھائے جا رہے, شوہر کو بیوی کے حقوق نہیں سکھائے جا رہے, سب ختم. بس اسٹیٹ کا لا ہے. تو اس لیے بچیوں کا بر وقت نکاح کیا کرو, ان کو بتاؤ کہ اب بیٹا شوہر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات بولو نہیں کرنا. تمہاری ڈولی گئی ہے, کھٹولی نکلے گی جنازے کی. ہاں اگر اللہ نہ کرے ظلم ہو رہا ہے تو پھر اس کو نمٹاؤ, پھر ڈیورس ہے, علیحدگی ہے, خلا ہے, جو بھی ہے وہ تو شریعت نے رائٹ دیا ہے. ایسا نہیں کرو کہ جان نہ چھوڑاؤ اس سے. تو یہی میرے بھائی, پھر نسل پیدا ہو, بچے پیدا ہوں. یہ عورت کا فائدہ ہے اس میں, بچے پیدا کرنے کی مشین نہیں ہے. جیسے مرد کمانے کی مشین نہیں ہے پھر بھی کماتا ہے, عورت بچے پیدا کرنے کی مشین نہیں ہے, لیکن اس کے ذمے نسل بڑھانا فطرت نے ڈالا ہے, اور فطرت نے اس کے ساتھ ظلم نہیں کیا. فطرت نے آج تک کبھی کسی کے ساتھ ظلم نہیں کیا. فطرت ہمیں بھوک لگاتی ہے, ظلم کیا ہمارے اوپر, ہم کو اب میں صبح بھی 2 اللہ معاف فرمائے, پھر پتہ نہیں 2 پراٹھے اور 3 انڈے کیوں آ رہے ہوتے ہیں بار بار, اللہ معاف فرمائے, 2 پراٹھے پھوڑے 3 انڈے, اپنے خرچے پہ تو تکلیف کیوں ہو رہی ہے. اب میں دوپہر مجھے بھوک لگ رہی ہے, میں جا کے کھانا کھاؤں گا. پھر رات کو بھی تھوڑا بہت, کوئی کہے یار تم کیا کھانے کی مشین ہو, اور میرا میدا کہے میں کیا کھانا ہضم کرنے کی مشین ہوں, تو میں میدے سے کیا کہوں گا, بھائی تو مشین نہیں ہے لیکن تیری ذمہ داری ہے کہ تو کھانا ہضم کر. اور میں اپنے آپ سے بھی بولوں گا میری ذمہ داری ہے کہ بھوک لگے گی تو کھانا کھاؤں گا, اور یہ کام میرے فائدے کے لیے فطرت نے رکھا ہے. بھوک لگنا ختم ہو جائے, لوگ دوائیں لے رہے ہوتے ہیں کہ لگے بھوک, سمجھ رہے ہو, مرد کی ذمہ داری ہے کمانا. کمائے گا, نہیں کمائے گا ڈپریشن میں جائے گا. جو جاب لیس لوگ ہوتے ہیں نا, چاہے فری میں پیسہ آ بھی رہا ہو پھر بھی ڈپریشن میں جاتے ہیں. اس کو مزہ آتا ہے کمانے کی کوشش کر کے, محنت کر کے. عورت کا کام ہے گھر سنبھالنا, بچے پیدا کرنا. نہیں کرے گی ڈپریشن میں جائے گی. جا رہی ہیں, آپ کو کہاں ڈپریشن میں جا رہی ہیں, نظر آ رہا ہے بھائی. میں گھروں میں جا کے دیکھتا ہوں حالات کیا, 1000 گز کے بنگلے, بندہ ہی مارکیٹ سے شارٹ, تنہائی کھاتی ان کم وقتوں کو. یہ ڈپریشن نہیں تو اور کیا ہے. آپ ان یورپ میں نا کسی بوڑھے سے بات کرو, کسی بڑھیا سے, اتنے خوش ہوتے ہیں. پاکستانیوں کا تو کام دھندا ہی ہے, بوڑھوں سے جاتے ہیں بات چیت کرتے ہیں, وہ بوڑھے پیسے دے دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں رینٹ پہ بھی بندہ بلانا پڑے گا بات چیت کے لیے, تو 1 گھنٹے کے وہ زیادہ لے رہے ہیں, پاکستانی سستے میں. اتنی ڈپریشن ہے ان سائنسدانوں کو, سمجھ رہے ہو, جنہوں نے ٹرینیں اور راکٹ ایجاد کی ہیں. اور ان میں وہ بوڑھے بھی ہیں جو راکٹ میں بیٹھ کر چاند سے سفر کر کے آ گئے, اتنے پڑھ لکھے, پاگل ہوئے ہیں وہ. فطرت سے لڑو گے میرے بھائی, فطرت معاف نہیں کرے گی, چماٹے مارے گی. کیا کرے گی؟ ہماری دادیوں
نانیوں نے فطرت سے جنگ نہیں کی. ایسا مزے کا بڑھاپا ان کا گزرا ہے, جنازے پہ روئے ہیں لوگ, بیمار. آج بھی لوگ میرے پاس آتے ہیں, میری ماں بیمار ہے, پاگل ہوئے ہوئے ہوتے ہیں, باپ بیمار ہے, پاگل ہوئے ہوئے ہوتے ہیں, جائیدادیں لٹا دیتے ہیں اپنے ماں اور باپ کو بچانے کے لیے. تو اور یہ دیسی ماں باپ ہوتے ہیں, دیسی, جنہیں کچھ بھی نہیں آتا. تو اس لیے ان سیکولر لبرل طبقوں پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا کہ لاش 9 مہینے بعد دریافت ہو یا لاش 2 سال کے بعد دریافت ہو. یہ کہیں گے نیچرل پروسیس ہے, ان بےغیرتوں سے جان چھڑاؤ. میں لڑکیوں سے بولتا ہوں, دیکھو مرد کو خدا کی قسم ریلیشن توڑنے پر اتنا نقصان نہیں ہوتا. خواتین کہتی ہیں ہر وقت عورتوں کے خلاف ہی بولتا رہتا ہے یہ آدمی. اللہ کی بندیوں, مجھے تمہاری جتنی فکر ہے نا, تمہاری وجہ سے میں پاگل ہوں, میں نے 4 شادیاں کی ہیں, اپنے لیے تھوڑی کی ہیں. ابے میں گوروں کی طرح زندگی گزارتا, عیاشی کرتا یار میں. یہ تو اسلام نے ہمیں باؤنڈ کر دیا کہ نکاح کرنا ہے, گھر دینا ہے, گیس بجلی کا بل دینا ہے, اولاد کے سارے خرچے اٹھانے. یہ تو ہمارے اوپر اسلام نے 4 بوریاں رکھ دی ہیں. گورا ان بوریوں سے آزاد ہے. ہم یہ عورت کے لیے کر رہے ہیں سب کچھ. اور میں جو کہتا ہوں عورت مردوں کے حقوق ادا کرے, اس کو سرپرست مانے, عورت کا فائدہ ہے اس میں, عورت کا فائدہ. دیکھو یہ جو بیچاری ڈیڈ باڈی ملی ہے, آج یہ زندہ ہوتی, اس کو قدرت زندہ کر دے, اس کو احساس ہوگا نا میں نے اپنے خاندان کو چھوڑ کے باپ بھائی سے بغاوت کر کے کتنا بڑا جرم کیا تھا میں نے. گھروں میں عورتیں باپ اور بھائی کی کسٹڈی میں رہتی ہیں, عزت سے جیتی ہیں. بھائی ڈپریشن سے مر جاتے ہیں, بہنوں کی شادیاں نہیں ہو رہی ہوتی, باپ ڈپریشن سے مر جاتا ہے بیٹی کے فکر میں. تو ان تمام فکروں سے اس ویسٹرن کلچر نے ہمیں آزاد کر دیا. مجھے یاد ہے یار, میرے ایک دوست ویلیاں لگایا کرتے تھے تو چھوڑ دی انہوں نے. میں ان سے ملا, میں نے کہا آج کل ویلیاں نہیں لگا رہے, ویسے بھی کوئی اچھا کام نہیں ہے. کہہ رہے یار میری بہنیں بڑی ہو گئی ہیں, مجھے فکر ہوتی ہے میں مر گیا, سرور کھل گیا میرا, میری بہنوں کا کیا ہوگا. اتنا مضبوط ریلیشن ہے ہماری سوسائٹی میں. حالانکہ وہ کوئی مولوی نہیں تھے, یہ کوئی مولانا ٹائپ کا آدمی نہیں, بیچارہ اسی ایسا ہی نارمل لوگوں میں اتنا اچھا ریلیشن ہے. میں نے کہا دیکھو یار کتنی فکر ہے اپنی بہنوں کی. ہمارے دیسی لبرل کے پاس اس کا جواب ہے, کہہ رہے عورت کو خود اتنا آزاد کر دو کہ بھائی مر جائے تو اس کو ٹینشن رہے نہیں. سمجھ رہے ہو, اتنا اس کو کمانے کا. بھائی اس کے سائیڈ افیکٹ بہت خطرناک. ایسے بھی ہیں جن کی بہنوں نے کمانا شروع کیا تو اب بھائی ویلیاں لگانا تو نہیں چھوڑی, بھائیوں کو بہنوں کی کمائی کی لت لگ. پھر آج کل آخری بات کر کے بس میں اس ٹاپک کو ختم کر رہا ہوں. لڑکیوں نے جب سے کمانا شروع کیا ہے نا, اس کا سائیڈ افیکٹ سب سے بڑا پتہ ہے کیا ہے؟ مردوں کو جاب کرنے والی بیوی چاہیے. مردوں کو کیا چاہیے؟ کیونکہ جب جاب کر رہی ہیں ہاتھ بٹائیں گی ہمارے ساتھ. ٹھیک ہے بھائی, اس سے ہوتا کیا ہے, ٹھیک ہے عورت آزاد ہوتی ہے لیکن اس کو جو مرد کا ریلیشن چاہیے نا, وہ ریلیشن نہیں ملتا. آپ کہہ سکتے ہو نہ ملے کیا ہے, نا فطرت کا آلٹرنیٹ بولو نہیں. بھوک لگے گی, روٹی چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ لینڈ کروزر اس بھوک کی ضرورت پوری کر سکتی ہے. مجھے بھوک لگ رہی ہے, کسی نے مجھے BMW لا کے گفٹ کر دی, میں کہوں گا بھائی پراٹھا لے کر آ, بھوک لگ رہی ہے, BMW ہے بھائی, یہ پلاٹ آپ کے نام ہوا. ابے بھائی روٹی چاہیے, کب تک بھوک برداشت کروں گا. ایسے ہی یاد رکھو, عورت کو مرد کی محبت چاہیے, ایک عزت دار مرد, محبت کرنے والا مرد چاہیے. جاب اس کا آلٹرنیٹ نہیں ہے, بنگلہ اس کا آلٹرنیٹ نہیں ہے, ایئر ہوسٹس بن جانا اس کا آلٹرنیٹ نہیں ہے. ترس میرے پاس ایئر ہوسٹس بھی آتی ہیں, میاں ہی نہیں مل رہا, ڈپریشن سے مر رہی ہیں, ہم میاں نہیں مل رہا, یا مل رہا ہے تو ہمارے لیول کا نہیں ہے. تو یہ نیچر ہے. تبھی تو جب میاں نہیں ملتا تو بوائے فرینڈ بنانا پڑتا ہے ان کو, اور بوائے فرینڈ کھیلتا ہے پھر ٹیشو پیپر کی طرح. تو فطرت سے کب تک لڑو گے میرے بھائی؟ اس لیے ہم بات کر رہے ہیں اسلام دین فطرت ہے. تو عورت, 2 باتیں سمجھ میں آ گئی, سربراہی کس کی ہوگی؟ مرد کی. یہ اللہ کا حکم ہے. ہاں مرد کو یہ ہے کہ ماتحت سمجھو, غلام اور لونڈی مت سمجھو, ملازم نہیں ہے, ماتحت ہے. اور دوسری بات یہ کہ اس کی اصل ذمہ داری کیا ہے؟ گھر سنبھالنا. اور گھر دیواروں اینٹوں کا نام نہیں ہے, اولاد کا نام ہے. سمجھ رہے ہو, آپ نے کہا گھر سنبھالو, یہ 1000 گز کا بنگلہ ہے, یہ تمہارا سنبھالو. یہ کیا, بنگلے کو گھر نہیں کہتے, ایسے تو پھر ہوٹل بھی ہوتے ہیں, گھر جس میں بچے ہوں, صحیح ہے نا, فیملی. تو یہ اس کی ذمہ داری ہے, اسی میں خوش رہے گی, لائف کو انجوائے کرے گی. لوگ کہتے ہیں اگر مر گیا میاں تو کوئی بات نہیں, دوسرا کر لے گا اس سے شادی. صحابہ کرام میں نہیں شہید ہو جاتے تھے جنگوں میں, تو دوسرا کر لیتا تھا. یہاں پھر وہی مسئلہ آگے کھڑا ہوگا, دوسرا کرتا نہیں ہے. اس لیے کرتا نہیں ہے کہ 4 شادیوں کا رواج نہیں ہے. ایک شادی سے یہ مسئلے حل نہیں ہوتے, اس میں زیادہ شادیوں کا رواج ڈالنا پڑے گا. صحابہ کرام میں, تابعین میں ایسا بھی ہوا, ایک جنگ میں 10,000 لوگ شہید ہوئے, ان کی بیوگان کا مسئلہ کھڑا نہیں ہوا, کیونکہ 2-2 3-3 شادیوں کا رواج تھا, سب کی شادیاں ہو گئی. ہمارے یہاں کوئی بیوہ ہوتی ہے تو ٹرسٹوں سے پلنا شروع ہو جاتی ہے. تو گھوم پھر کر ادھر ہی آؤ گے میرے بھائی جو اسلام نے حکم دیا, اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. اور میں آخر میں اس بات کو جملہ دہراتا ہوں, ہمارے ہاں یہ واقعہ ہو گیا نا 2 ایکٹریسز کے ساتھ, مری, پوچھنے والا کوئی نہیں تھا. مغربی دنیا میں یہ کامن, یہ ہوتے رہتے ہیں وہ اس کو, اور ہم بھی اب یوز ٹو ہو جائیں گے تھوڑے دنوں میں اگر ہم نے ہوش کے ناخن نہ لیے.
شیطان بہت بڑی فلم ہے. میں نے اب تک شیطان سے بڑی فلم نہیں دیکھی, کیونکہ اس نے تو قسم اٹھائی ہے نا اللہ کسی بھی طریقے سے, اس کو تو غصہ آیا ہوا ہے, جیلسی ہے, حسد ہے. حسد بہت خطرناک چیز ہے نا. اس کو غصہ آیا ہوا ہے کہ میں آگ سے بنا, یہ مٹی سے میرے سامنے بنا, اور اس کو پروٹوکول زیادہ مل رہا ہے, مجھے کم مل رہا ہے, تو میں تو جاؤں گا جہنم میں, اس کو بھی لے کے جاؤں گا. وہ اس دن سے پیچھے پڑا ہوا ہے. تو شیطان کیا کرتا ہے کہ پہلے تو گناہ کرواتا ہے, پہلے کیا کرتا ہے, اور اس امید پہ کہ بعد میں توبہ کر لینا. حالانکہ یہ توبہ کی امید پہ گناہ کرنا ایسے ہے جیسے اپنے آپ کو زخمی کرنا, اس امید پہ کہ بعد میں علاج کروا لوں. تو بھائی علاج تو ایک مجبوری ہے, اب زخمی ہو گئے تو علاج کرو, یہ تھوڑی کہ اس نیت سے اپنے آپ کو کاٹتے رہو کہ میں علاج کرا لوں گا. تو پہلے تو شیطان کیا کرتا ہے, گناہ کرواتا ہے اس امید پہ کہ بعد میں کیا ہے, توبہ کر لینا. اس کے بعد پھر جب گناہ ہو گیا, کبھی آپ نے کسی عالم کا, بزرگ کا بیان سنا, توبہ کا خیال آیا, توبہ کی, شیطان پھر گناہ کرواتا ہے کہ دوبارہ توبہ کر لینا. بھائی کر لی تھی نا ایک دفعہ, معاف ہو گیا تھا نا, اللہ نے تو وعدہ کیا, ایک اور دفعہ کر لو. آدمی کہتا ہے چلو یار ایک دفعہ کرو جلدی سے, توبہ کر لوں گا میں. پھر گناہ کروا کے پھر توبہ, پھر گناہ کروا کے, جب کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے تو انسان کہتا ہے کہ یار میں توبہ پہ قائم نہیں رہ سکتا, چھڑ پرے ان چیزوں کو, چھوڑو یہ مولویوں کی بنائی ہوئی باتیں, ہم لوگ دین پہ نہیں چل سکتے, رہن دے یار. کیا کر لے پتہ نہیں, مجھے آج کل پنجابی میں کیوں اتنی باتیں آ رہی ہیں, کیا کرے, رہن دے. اے کی رولا پہ گیا تے چودھری سٹا لے گیا. پنجاب میں ایک لگا لکھا ہوتا, اے کی رولا پہ گیا چودھری سٹا لے گیا. مجھے بڑا اچھا لگا یہ جملہ. تو شیطان کیا کرے گا کہ وہ کہے گا کہ بار بار توبہ توڑتے ہوئے تجھے شرم نہیں آتی, لہذا اب توبہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اب ایک دفعہ جی بھر کے گناہ کر لے, جب دل بھر جائے آخر میں ایک ہی خاندانی توبہ کر لینا, جو سب کی طرف سے کیا ہو جائے گی, کافی. ورنہ بار بار توبہ توڑنے سے قوت ارادی بھی خراب ہو رہی ہے, کانفیڈنس آپ کا لوز ہو رہا ہے, ٹھیک ہے نا, قوت فیصلہ پہ زد پڑ رہی ہے, اور گناہ تو ایسے بھی نہیں چھوٹ رہا, اور توبہ توڑنے کا ایک مستقل گناہ اپنے سر پہ اور لاتے جا رہے ہو. یہ شیطانی دھوکہ ہے. تو جس طریقے سے شیطان آپ کو دھوکہ دے رہا ہے نا, آپ بالکل اسی کی پالیسی کے اپوزٹ جانا شروع ہو جاؤ. جب وہ آپ کو کہے ایک دفعہ گناہ کر لو تو توبہ کر لینا, تو آپ اس سے کہو اس دفعہ گناہ نہیں کروں گا, اگلی دفعہ کر لوں گا. کیا خیال ہے؟ شیطان کہتا ہے ابھی گناہ کر لو, بعد میں نہیں کرنا گناہ, ایک دفعہ کر لو جی بھر جائے گا, بعد میں کیا کرنا ہے, نہیں کرنا. آپ کہو ابھی نہیں کروں گا, بعد میں کر لوں گا میں. یہ شیطان کو الو بنانے کے لیے, کرنا بعد میں بھی نہیں ہے, لیکن اس وقت یہ فیصلہ کر لو کہ کوئی بات نہیں, بعد میں کر لوں گا, لیکن ابھی نہیں کروں گا, بس کل کر لوں گا, یہ ابھی نہیں کروں گا کل. شیطان پتہ کیا کہتا ہے, ابھی کر لے, کل نہیں کرنا. آپ نے کہنا ہے آج نہیں کروں گا, کل کر لوں. خدا کی قسم مجرب نسخہ ہے یہ, جن لوگوں نے اس پر عمل کیا ان کی زندگیوں سے گناہ چھوٹ گئے ہیں. ہمارے ایک دوست تھے, ان کو انڈین فلمیں دیکھنے کی لت پڑ گئی تھی, اور فحش فلمیں دیکھنے کی. انہوں نے مجھے خود بتایا, میں نے ان کو ایک نسخہ بتایا, میں نے کہا ایسے کروں. انہوں نے کہا میرا دل ایک دن بہت زیادہ چاہ رہا تھا کوئی فحش فلمیں دیکھنے کا, تو میں نے سوچا کہ آج نہیں دیکھوں گا, کل دیکھوں گا. میں آج بس صبر کر لو, کل دل بھر کے دیکھوں. کہہ رہے واقعی صبر ہو گیا. نفس کو تو مارنا تو پڑتا ہے, ایسا نہیں ہے کہ لڈو کھائیں گے اور جنت میں چلے جائیں گے. کہہ رہے میں نے ہمت کی, میں نے کہا یار بس کل دیکھ لیں گے نا, کوئی بھاگا تھوڑی جا رہا ہے کمپیوٹر یا انٹرنیٹ. آج صبر کر لو, ادھر ادھر گھومو پھرو, گٹکے کھاؤ, کہیں نکل جاؤ, کہیں سو جاؤ, ایکسرسائز کر لو, تھکا دو اپنے آپ کو تاکہ نیند جلدی آ جائے. کچھ بھی کر لو, کسی بھی طریقے سے اس گناہ سے آج جان چھڑا لو کل. کیونکہ پتہ ہے کیا ہوتا ہے, جب آپ کہتے ہیں نا کبھی نہیں کروں گا, تو شیطان کہتا ہے پھر تو تیری زندگی کا مزہ کرکرا ہو جائے گا. بھائی کیسی پھیکی پھیکی زندگی ہوگی یار. تو وہ صاحب کہنے لگے میں نے کہا کہ آج نہیں کروں گا, کل لازمی کروں گا. کہہ رہے ہیں اگلے دن پھر جب گناہ کا خیال آئے, میں نے کہا آج نہیں کروں گا, کل لازمی کروں. کہہ رہے ہیں خدا کی قسم وہ گناہ مجھ سے چھوٹ گیا جس گناہ کے بارے میں یہ سمجھتا تھا کہ کبھی بھی نہیں چھوٹے گا. تو شیطان کو آپ نے, جو ٹوپی شیطان آپ کو کرا رہا ہے, آپ نے اس کو پکڑیاں کرانا شروع کر. دوسری بات یہ کہ اگر شیطان نے بالفرض کسی سے گناہ کرا دیا, اللہ معاف فرمائے, بڑی مصیبت ہے یہ جب پڑ جاتا ہے نا ان چیزوں میں. تو اب بار بار توبہ جب ٹوٹ رہی ہے تو شیطان کہے گا ایسی توبہ کا فائدہ کیا جس توبہ پہ آپ قائم نہیں رہ سکتے. توبہ توڑنا بھی تو ایک جرم ہے نا. تو شیطان کو یہ بتا دو کہ توبہ توڑنا تو جرم ہے, اس توبہ توڑنے پر معافی مانگنا یہ جرم نہیں ہے. توبہ توڑتے ہوئے شرم آنی چاہیے, دوبارہ جوڑتے ہوئے شرم نہیں آنی چاہیے. ہاں جرم کی نوعیت بڑھ گئی, ایک پہلے جرم کیا تھا اور ایک توبہ جو توڑ دی ہے, تو جیسے اس جرم کی سزا اللہ سے معافی مانگنا, اس جرم کی سزا بھی اللہ سے معافی مانگنا, اور تگڑی معافی مانگنا. بار بار بھی توبہ کر کے اگر آدمی توبہ کرتا رہے گا, تو توبہ 100 دفعہ بھی کرے گا نا توبہ, تو 1000ویں مرتبہ بھی توبہ کرے گا, تو اللہ تعالیٰ اس بیس پر توبہ کو رد نہیں کریں گے کہ تو پہلے 10 دفعہ یہ توبہ
توڑ چکا ہے یا 100 دفعہ توڑ چکا ہے, اس بیس پہ توبہ رد نہیں کی جاتی. کیوں بھائی؟ اللہ نے کیوں فیصلہ کیا کہ تو 1000 دفعہ بھی کرے گا نا توبہ تو میں توبہ قبول کروں گا؟ بس یہ فیصلہ کیوں؟ اس لیے کہ اگر اللہ نے کسی بھی وقت آپ کو یہ کہہ دیا کہ تمہاری توبہ کا تمہارے پاس آپشن نہیں ہے, تم نے اتنی دفعہ توڑی ہے کہ اب میں تمہاری توبہ قبول نہیں کروں گا, تو پھر آپ کو اللہ کے در کے علاوہ کسی اور کے در پہ جانے کا جواز مل جائے گا. دیکھو ابا سے قرضہ لینے گئے اور ضرورت بہت شدید ہے, کھانے کو روٹی نہیں ہے. ایک مثال دے رہا ہوں, ابا نے کہا جاؤ اڑے میں پیسے نہیں دیتا, تو کم بخت اڑا دیتا ہے پیسے, تو نے پہلے بھی اتنی دفعہ گٹکوں میں اڑائے ہیں اور یہ اور وہ اور فلانا. آپ کا ابا آپ کی تقریر کتنی اچھی کیوں نہ ہو, میں بہت اسراف کرنے والا, میں نے عیاشی میں اڑا دی ہے, پوری جائیدادیں اڑا دی, مگر ابھی میرے پاس روٹی نہیں ہے. آپ کی تقریر بہت ٹائٹ ہے. اب اگر آپ نے مجھے پیسے نہیں دیے تو میں وسیم بھائی سے جا کے لے لوں گا, ٹھیک ہے نا. تو لوگ بولیں گے اس کا باپ غریب آدمی ہے, اتنے بڑے سیٹھ کا بیٹا اور قرضے مانگ رہا ہے کسی کباڑیے سے, کبھی گولے گنڈے والے سے, کبھی ٹماٹر والے سے, تو باپ اپنی یہ بے عزتی برداشت بولو بھائی نہیں کر سکتے. اللہ کہتے ہیں 100 مرتبہ بھی اگر توبہ ٹوٹ جائے, آنا کس کے پاس ہے؟ میرے پاس, کیونکہ میں یہ برداشت نہیں کرتا کہ تمہارے یہ ہاتھ میرے علاوہ کسی اور کے در پہ اٹھیں اور تم اس سے امیدیں لگاؤ, کیونکہ اللہ اپنی توحید کے معاملے میں بہت غیرت والا ہے. وہ اپنے ساتھ کسی کی شرکت برداشت نہیں کرتا, اور اسے بندے کی یہ ادا بہت پسند آتی ہے کہ یہ محتاج ہو کے ہاتھ صرف میرے در پہ اٹھاتا ہے. جتنی انسان کو روٹی کی ضرورت ہے نا, اس سے کئی گنا زیادہ ضرورت ہے اپنا گناہ معاف کروانے کی, کیونکہ ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن, کیونکہ اللہ نے گناہ پہ جو سزائیں رکھی ہیں وہ اتنی سخت ہیں کہ آپ اللہ سے کہیں اللہ میں نے 100 دفعہ بھی توبہ توڑی ہے لیکن میں تیری جہنم کی آگ برداشت نہیں کر سکتا, مجھے معاف کرنا ہے. تجھے نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات, میں معاف کروا کے چھوڑوں گا, میرے پاس ہے اللہ, اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. میں کتنا بڑا مجرم, بار بار توبہ توڑی میں نے, بار بار معاہدے کی خلاف ورزی کی, لیکن میں جہنم کی آگ برداشت نہیں کر سکتا, جتنا بڑا مجرم ہوں, لیکن یہ کرنا پڑے گا, تجھے معاف کرنا پڑے گا. اور اللہ کو معافی کے معاملے میں یہی اسٹائل بندے کا پسند ہے, پیچھے پڑ جائے. تبھی حدیث میں آتا ہے اللہ سے یوں دعا نہ مانگو, اللہ اگر تو چاہتا ہے تو یہ کر دے, نہیں چاہتا ہے تو نہیں کر. آپ کسی وسیم بھائی سے قرضہ لینے کے لیے جائیں, بولے یار 1 کروڑ روپے چاہیے, کیا واقعی چاہیے؟ کہ مرضی ہے, دینا ہے تو دے دو, نہیں دینا تو وہ بھی چلے گا, دے گا وہ. دنیا میں تو پھر بھی انسان کہتا ہے کہ اللہ دینا چاہے دے دے, لیکن بھائی جہنم کی آگ یہ برداشت نہیں ہے, یہ تو اللہ کے غضب کا نام ہے. تو اللہ کا غضب کون برداشت کر سکتا ہے؟ تو اس میں تو اللہ کے سامنے گڑ گڑانا ہے, اے اللہ 1000 بار میں نے گناہ کیا, 1000 بار توبہ کی, 1000 بار توبہ توڑی, اب 1001 مرتبہ میں آ رہا ہوں تیرے پاس, اب بھی تجھ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو میں نے گناہ کیے اور جتنی دفعہ توبہ توڑی ہے یہ سارے میرے معاف کر دے, میرے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. اب شیطان کہے گا کہ کمبخت تو پھر دوبارہ گناہ کرے گا, تو آپ اللہ سے کہو اے اللہ میں تجھ سے عہد کرتا ہوں دوبارہ گناہ میں یہی کر سکتا ہوں, میرے پاس اس کے علاوہ کچھ استعداد کوئی بات نہیں. اگر گناہ سے بچ نہیں سکا تو توبہ ہی کرتا رہے گا نا, یہی ادا اللہ کو پسند آئے گی, اور شاید اللہ اسی بیس پر معاف کر دیں. حکیم الامہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ سے تعلق رکھو, تقوی والا تعلق نہ بھی ہو تو معذرت والا تعلق ہی رکھ لو, دور نہ بھاگو اللہ سے کہ بس یار ہم سے نہیں اور اب چھوڑو یار, کیا دعائیں مانگنا, کیا توبہ کرنا, اپنی زندگی گزارو. یہ تو تعلق ختم کر دیا آپ نے, یہ بڑا خطرناک ہے. تعلق رہے گا. اولاد کی بھی 2 قسمیں ہوتی ہیں, ایک نافرمان اور ایک فرما بردار, لیکن باغی بالکل الگ ہوتے, وہ اپنا الگ گھر بسا کے سو جاتا ہے, ابا کو پوچھتا ہی نہیں. کچھ نافرمان ہوتے ہیں لیکن ابا سے معافی تلافی کر کے ان کا بھی سسٹم چلتا رہتا ہے کچھ نہ کچھ. تو توبہ بہرحال میرے بھائی کرنی ہے, اور شیطان جب یہ کہے کہ تجھے توبہ کرتے ہوئے شرم نہیں آتی تو اسے کہو جب توڑتے ہوئے نہیں آ رہی تھی تو کرتے ہوئے کیوں ہے؟ اصل تو شرم بے شرمی کا کام کیا تھا, توبہ توڑنا نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بس حدیث سنا کے بات ختم کرتا ہوں, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی بندہ کوئی گناہ کرتا ہے اور پھر اللہ کے پاس آ کے توبہ کرتا ہے تو اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں کہ دیکھو یہ مجھ سے معافی کیوں مانگ رہا ہے, اس لیے کہ اس کو پتا ہے کہ اس کا کوئی خدا ہے جو اس کو گناہ پہ سزا بھی دے سکتا ہے اور وہ اس کے گناہ کو معاف بھی کر سکتا ہے. اس جذبے کی میں نے لاج رکھی ہے, تم گواہ رہو میں نے اس کو معاف کر دی. فرمایا پھر اس سے گناہ ہو جاتا ہے, پھر یہ دوبارہ آ کے اللہ کے سامنے اسی طرح سے کہتا ہے, تو اللہ کہتے ہیں اس کا مطلب ہے اس کو پتا ہے کہ کوئی اس کو گناہ پہ سزا بھی دے سکتا ہے اور معاف بھی کر سکتا ہے, اسی وجہ سے میرے در پہ آ کے معافی مانگ رہا ہے. میں نے اس جذبے کی اور اس نظریے کی لاج رکھی, اس کو میں نے معاف کر دی. پھر بار بار کرتا ہے, بار بار کرتا ہے.
اللہ ہر دفعہ کہتے ہیں آ کیوں رہا ہے یہ گناہ کر کے بھاگ کیوں نہیں گیا؟ آ اس لیے رہا ہے، اس کو پتا ہے بھائی سزا کا اختیار بھی ادھر ہی ہے اور معافی کا اختیار بھی ادھر ہے، اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی آپشن ہے نہیں۔ تبھی حدیث میں دعا سکھائی ہے لا ملجا ولا منجا منک الا الیک، اے اللہ تیری تجھ سے بھاگنے کے لیے بھی تیری ہی پناہ گاہ چاہیے ہمیں، نہیں اللہ سے اگر بھاگنا چاہتے ہو نا تو بھاگ کے اللہ ہی کے پاس آؤ گے تو اللہ سے پناہ ملے گی آپ کو۔ اللہ کے عذاب سے بھاگنے کے لیے کہاں جائیں گے؟ اللہ ہی کے پاس آئیں گے، کیونکہ کوئی اور تو اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکتا۔ لیکن ایک آخری بات یہ کہ اس امید پہ گناہ، یہ تو ایک مثال دی ہے نبی نے کہ بار بار بھی توبہ ٹوٹے گی اللہ معاف کر دے گا، لیکن مشاہدہ یہ ہے کہ جو لوگ بار بار گناہ کر کے توبہ کو توڑتے ہیں ان پر ایک ایسی نحوست آتی ہے پھر کہ وہ پھر گناہوں کے دلدل میں پھنستے چلے جاتے ہیں اور ان سے توبہ کی توفیق سلب کر لی جاتی ہے۔ فرعون کے تبھی قرآن نے کہا نا ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ ان کے دلوں پہ کیا کر دیتے ہیں؟ مہر لگا دیتے ہیں۔ فرعون کے دل پر مہر لگ گئی تھی، تو اس لیے ہو گیا اللہ نہ کرے تو پھر توبہ کرو، اس امید پہ گناہ کرنا کہ میں توبہ کرتا رہوں گا، یہ بڑی خطرناک بات ہے۔